बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और भरपूर तरीके से हमारे शो की तैयारी करके बैठ गए होंगे चाय के और कॉफ़ी जिसे पीनी होगी कॉफ़ी का कप लेके, क्योंकि आप लोग हमारा शो कभी मिस नहीं करते, हमें आइडिया हो गया है। तो मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो साइम को हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू वेरी मच और ये जर्नी हमारी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। कोशिश हमारी यही है कि जो हमारे नाज़रीन का फीडबैक होता है, जो उनकी डिमांड होती है, उसके मुताबिक चलें। साइम, एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, आई थिंक आप इस्लामाबाद से हैं ना बेसिकली? Oh yes. So basically I'm from Lahore, but I shifted to Islamabad for work purpose. So वेदर का डिफरेंस कराची में आके जो फील हुआ होगा, क्योंकि हम तो आदी हैं लेकिन हम इस चीज़ के भी आदी नहीं थे कि फैब में ही हमें गर्मियों का मज़ा मिल जाए। मज़ा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये वो मज़ा है जो दिन में तारे दिखा देता है। यानी कि आप सोचें कि आपके जो बिजली के बिल हैं वो बहुत जल्दी जो है ना, बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत जल्दी आ गई, बहुत एडवांस है कराची वाले। बिल्कुल ऐसे ही है। You're right. Are you enjoying it? I am loving the weather here, but one more thing कि लोग कहते हैं इस्लामाबाद का मौसम बड़ा बेवफा है। मुझे लगता है कराची से ज़्यादा बेवफा मौसम किसी शहर का नहीं है। क्यों? कब गर्मी है कब सर्दी है कुछ पता ही नहीं चल रहा। पंखे ऑन करने हैं, जैकेट पहनी है, कोल्ट लेना है, व्हाट्स हैपनिंग नोबडी नोज। थोड़ी देर में धूप है, कुछ देर बाद आगे 2 किलोमीटर आगे जाएं तो वहाँ पर मौसम अच्छा हो जाता है, बारिश देखिए लोगों ने कवर्ड कर दिए थे अपने yes. अब वो कवर उतर गए हैं। अब समझ लें कि हाँ क्या हो रहा है। अब इसे वफा कहें, बेवफाई कहें, बस मौसम और ऐसे ही अब है। जब कवर्स उतर गए हैं एसी के, तो अब भारी बिलों के लिए हमारे अवाम जो है ना वो तैयार हो जाए। अवाम के साथ हम भी तैयार, अरे हम भी तैयार, हमारी जेबों पे भी भारी पड़ता है। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड हैं, और वो ये कि पाकिस्तान इस बार होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को, और आईसीसी के अंडर ये इवेंट है। तो कल क्या हुआ, कल ट्रॉफी के जो है ना कर्टन रेजर हुआ, यानी क्या कहते हैं, नकाब कुशाई हुई और दिखाया गया जी कि किस तरह की ट्रॉफी है, जिसको हासिल करने के लिए, जिसकी जीत के लिए सब एक दूसरे को शिकस्त देने का सोच रहे हैं। तो ज़रा बता देते हैं कहाँ पे जी रौनकें हुई। शाही किला मशहूर मारूफ लाहौर का, यहाँ पर हमने जो इफ्तिताही तकरीब देखी, क्या तकरीब थी भाई, ज़बरदस्त, रंगो नूर की बहार थी यहाँ पर। और सरफराज अहमद वो हमारे कैप्टन रहे हैं जिन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई भी है 2017 में, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे खुसूसी तौर पर इसकी क़यादत की और सफ़ेद जैकेट में हमें खिलाड़ी नजर आए। एंड प्लस शाही किला इतना हसीन लग रहा था। आई वाज मिसिंग लाहौर। इतना खूबसूरत दीवाने आम को सजाया हुआ था, ऑल द क्रिकेटर्स वर देयर, और बड़ा एक हेल्थी प्रोडक्टिव सा एनवायरनमेंट था। एंड आई जस्ट सॉ द तकरीब एंड आई वाज लाइक मिसिंग लाहौर सो मच कि यार काश मैं भी इस तकरीब में होता। और फिर बड़ी शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। और ज़रा हम बता देते हैं, तारीखी किले में तारीख रकम करने वाले 2017 के तमाम चैंपियंस मौजूद थे, उनको खुसूसी दावत दी गई थी। और इस तकरीब में आईसीसी के साबिक CEO जियोफ एलरडाइस और हेड ऑफ इवेंट सारा एडगर ने भी शिरकत की। तो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था ये। मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल किया, और आईसीसी की जानिब से जो सफ़ीर हैं इस टूर्नामेंट के वो हैं सरफराज अहमद, टिम जाउदी और JP डोमिनी, ये भी शरीक हुए। कप्तान ने कहा कि जी मुंतखब स्क्वाड को भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। यही स्क्वाड है, अब यही स्क्वाड है, आपने इसमें कोई तब्दीली होते हुए नहीं देखेंगे। जो तब्दीली होनी थी वो 11 और 12 फ़ैब को हो सकती थी। अब इनके लिए आप दुआएं करें, ढेरों सारी दुआएं करें। और भाई साथ ही तकरीब के इख्तिताम पर जैसे कि आपने देखा भी, क्या आतिशबाजी हुई कराची में, बड़ी ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई थी। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने तरक्की कर ली है आतिशबाजी के ऊपर। आतिशबाजी में हम वो जो गली मोहल्लों की आतिशबाजी से निकल के जो अब सेरेमोनियल आतिशबाजी है वो बड़ी ज़बरदस्त हुई है और बड़ा अच्छा हमें लगा। बहुत अच्छा देखने के लिए, बहुत मज़े का नज़ारा था। एंड प्लस ऑल द फैमिलीज वर देयर, और लोग अपने दोस्तों के साथ, मेरे सारे दोस्त पहुंचे हुए थे, और वो बता रहे थे कि बहुत मतलब ना खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और सबने काफ़ी इंजॉय किया। एंड प्लस दिस इज़ वन थिंग दैट आई लव अबाउट क्रिकेट सीजन इज़ दैट कि एक जो क्रिकेट का बुखार है ना, जो सबको ऐसे यूनाइट कर देता है पकड़ के। अब दोस्त अहबाब सारे मिल के रात को चाय पे बैठ के स्क्रीन्स लग जाती हैं और एक बड़ा मज़े का हेल्दी इन्वायरमेंट चल पड़ता है। तो दैट्स समथिंग आई रियली लव अबाउट क्रिकेट सीजन। चलें, तो अब आप साथ साथ हम ये काम भी करते रहेंगे और क्रिकेट भी इंजॉय करते रहेंगे। तो जी अब जैसे कि बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, तो एक ट्रॉफ़ी है, 8 टीमें हैं। अब इस ट्रॉफ़ी के लिए सब सर धड़ की बाजी लगाएंगे। फैंस भी बहुत करोड़ों की तादाद में हैं। तो आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफ़ी की वीडियो जारी की है, आप ये इसकी झलक भी देख रहे हैं। और तमाम मुल्कों का दौरा कर गई है ये ट्रॉफ़ी, और फातिह टीम
کپتان سرفراز کو بھی دکھایا جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا جب پاکستان نے ٹیم اس میں چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی. کیا خوبصورت ٹرافی ہے, زبردست ٹرافی ہے, اور کیا بات ہے, پاکستان اس بار ہوسٹ کر رہا ہے. ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ انڈیا کے میچز بھی یہاں ہو جائیں, لیکن سائم آپ کو پتہ ہے انڈیا کی ہٹ دھرمی اور انڈیا نے کتنا ہمیں تنگ کیا, لیکن کوئی بات نہیں, آگے دیکھیں گے. ہم نے بھی اپنی شرطیں رکھوا لی اس بار, اب ہم نے بھی انڈیا نہیں جانا اور ہمارے بھی میچز اب دبئی میں ہوا کریں گے. چلیں, جب انڈیا اور پاکستان کی بات ہو ہی رہی ہے تو جو کچھ ٹکٹ بچ گئے تھے, سارے ٹکٹ تو ویسے بک گئے تھے لیکن کچھ بچا کے رکھ لیے گئے تھے, اور سنا ہے وہ جو ایکسٹرا ٹکٹ بچے ہوئے تھے وہ 1.5 گھنٹے کے اندر سب غائب. یس, اب ہم بخار کی بات کر رہے تھے تو کرکٹ کا جو بخار ہے وہ اس قدر ہے کہ مطلب 1.5 گھنٹے کے اندر, اینڈ پلس پاکستان انڈیا کا میچ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ مطلب نو بڈی وانٹ ٹو مس دیٹ. ہماری مجبوری ہے کہ ہم کام پہ, ورنہ ہم بھی مس نہ کرتے پاکستان انڈیا کا میچ. آپ مس کرتی؟ اتنی رقم میں کہاں سے دے پاتی ہوں, یہ سوچ رہے تھے جتنی تعداد میں اور ٹکٹ بکیں 1.5 گھنٹے میں. اچھا, ٹکٹوں کی کم سے کم قیمت کم سے کم بتا رہی ہوں میں 500 درہم کی, جو کہ بنتے ہیں کتنے ہزار, 38,000 پاکستانی روپے. تو بھائی اب یہ آپ سوچیں کہ یہ میچ کوئی جیتے نہ جیتے, لیکن اگر آپ نے ایکسپیرینس کرنا ہے تو اتنی رقم آپ خرچ کریں, اگر آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ فائنل ایک الگ اس کا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن انڈیا پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے نا وہ فائنل سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. اور اس کا آئیڈیا تمام جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں ان کو بھی ہے, اور دبئی میں بھی بڑے فینس ہیں, اور پاکستانی اور انڈین سے بہت بڑی تعداد. سو بھائی بڑا زبردست ہوگا. دونوں ملکوں کے جب کامنٹیٹر اور سابق کھلاڑی ایز کامنٹیٹر آئیں گے آمنے سامنے تو بڑا تڑکا لگے گا, اور کامنٹری کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے جو بات ہے. اچھا, افتتاحی تقریب سے خطاب کیا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے, اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کے لیے یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم واقعی میں تیار ہیں, اور کہتے ہیں کہ صرف ایک ٹورنامنٹ ہی نہیں, یہ پاکستان کو اپنی مہمان نوازی اور اپنا جذبہ دکھانے کا ایک کہتے ہیں نا ایک موقع ملا ہے جس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کرکٹ فینس کی 2 نسلیں ہوم گراؤنڈ پر آئی سی سی ایونٹ دیکھنے سے محروم رہیں, یعنی کہ پاکستان میں اس طرح کے ایونٹ نہیں ہو رہے. اور آپ کو پتہ ہے 2009 کے بعد سے پاکستان بڑا لمبا پاکستان نے سفر طے کیا ہے کہ باہر کی ٹیمیں آئیں, انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ہو. الحمدللہ اب ہم ہوسٹ بھی کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے نمائندہ خصوصی شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بڑی دلچسپ باتیں کریں گے. سب سے پہلے تو ان سے پوچھیں گے, السلام علیکم شاہد صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام. بالکل سائم, آپ اسٹوڈیو میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو گراؤنڈ میں ہونا چاہیے تھا. میں بھی حیران ہوں, اصل میں آج جلدی آ گیا تھا, پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ آپ چلیں مارننگ شو کریں. اچھا شاہد صاحب, یہ بتائیں اگلے 20 دن خوب کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, اور کیسی تیاری ہے پی سی بی کی؟ اور یہ بھی ساتھ میں مجھے آپ کا اس چیز پہ بھی کمنٹ چاہیے کہ محسن نقوی نے جو اپنا ہاسپٹیلٹی باکس تھا وہ فروخت کرنے کا بولا, اور انہوں نے کہا کہ میں تو جو نارمل والا جو انکلوجر ہے وہاں بیٹھ کے کرکٹ دیکھوں گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بڑا اچھا کام کیا ہے محسن نقوی. فروری میں جب آئے تھے تو بہت سے لوگوں کو تحفظات تھے کہ پتہ نہیں کس طرح وہ کام کر پائیں گے, اس لیے کہ ان کا کرکٹ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن انہوں نے جلدی فیصلے کیے, اور اتنی جلدی فیصلے کیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو محسن اسپیڈ کا لقب دے دیا. اور ان کو زیادہ تر لوگ محسن اسپیڈ ہی کہہ رہے ہیں. وہ تیز چلتے ہیں, تیز کام کرتے ہیں, فوری فیصلے کرتے ہیں, اور یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک اچھا بڑا ایونٹ کرانے کے لیے. انہوں نے جس طرح اپ گریڈیشن ریکارڈ ٹائم میں کرائی ہیں وہ بھی قابل تعریف ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح انہوں نے لڑائی لڑی انڈیا سے, آئی سی سی سے, وہ بھی قابل تعریف ہے کہ اپنا اسٹانس, اپنا موقف جو ہے منوایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم نے وہ خبر دی نہیں کبھی بھی, لیکن 15 یا 16 جنوری ایسے ایک ڈیٹ آئی تھی کہ جب آلموسٹ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی یو اے ای میں پوری چلی جائے گی. وہ لڑے, وہ گئے دبئی, انہوں نے لڑا, انہوں نے کہا نہیں ہماری تیاری پوری ہے, ہم اپنے یہاں چیمپئنز ٹرافی کروائیں گے, اور انہوں نے چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کروائی. انشاءاللہ بدھ کے دن 2 بجے دونوں ٹیمیں جب آمنے سامنے ہوں گی, پاکستان اور نیوزی لینڈ کی, اور 20 فروری کو دبئی میں بنگلہ دیش اور بھارت کی ٹیمیں ہوں گی, تو چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کا موقف جو ہے وہ مان لیا جائے گا, اس کا ایک جشن ہوگا. اور پاکستان نے نہ صرف اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنا ہے اس ٹورنامنٹ میں, بلکہ پاکستان نے اپنی اس ریپوٹیشن کا بھی دفاع کرنا ہے, اپنی ہاسپٹیلٹی کا دفاع کرنا ہے, اپنی خوش نوازی, اپنی مہمان نوازی کا دفاع کرنا ہے. مہمان نوازی کے تو ہمارے بڑے چرچے بھی ہیں. شاہد صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے میچز ہونے سے پہلے اوپننگ سیریمنی ہونی ہے,
میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں ہماری تیاریاں کیسی ہیں؟ ہم بہت اب جہاں ہم کہتے ہیں نا مہمان نوازی تو کر ہی رہے ہیں، ہوسٹنگ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہماری تیاریاں کیسی ہیں؟ کیا ہونے جائے گا اس دن؟ بالکل بہترین تیاری ہے، اور اگر آپ میچ کی بات کریں تو میچ میں بھی گو کہ پاکستان 2 دفعہ نیوزی لینڈ سے ہار چکا ہے اس ٹرائی سیریز میں، لیکن جب چیمپئنز ٹرافی کا میچ ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. یہ نیوزی لینڈ کی پلیئروں کا بھی خیال ہے، یہ پاکستان کے بھی پلیئروں کا خیال ہے، بہت سے لوگوں کا، جن میں بھی شامل ہوں، کہ پاکستان کا اسکواڈ اتنا بیلنس نہیں ہے، اس میں ایک اوپنر اور ایک اسپنر کی کمی ہے، لیکن اب جو اسکواڈ سلیکٹ ہو گیا ظاہر ہے اس کو ہم نے بیک کر رہے ہیں، جس کا تو رضوان کہہ رہے حارث ول ہیں، بھی اور اچھی اویلیبل فائٹ. شاہد صاحب؟ پہلے میچ کے لیے ابھی تک ان کا 50-50 چل رہا ہے. آج دیکھیں اگر وہ ٹریننگ میں آتے ہیں، آج پاکستان کی دوپہر میں ٹریننگ ہے، آج وہ دوپہر میں آتے ہیں ٹریننگ میں، وہ بالنگ کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر یقین ہو جائے گا کہ وہ کھیلیں گے نیوزی لینڈ کے خلاف میچ. لیکن پاکستان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. اگر ان کو 15 رکنی اسکواڈ میں رکھا ہے تو کوشش کریں کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ پہلے میچ کے لیے فٹ نہیں ہوتے تو انہیں انڈیا کے میچ کے لیے فٹ رکھیں، اس لیے کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن ہمیں اور ملیں گے ان کو مزید فٹ اور مزید مومنٹم میں اور لانے کے اگر لیے. خدا نخواستہ نہیں حارث آ پاتے تو پھر کیا آپشن ہے؟ حسنین ہے، اچھا آپشن ہے. حسنین کو کھلانا چاہیے، حسنین کو بتانا چاہیے کہ تم میں بہت ٹیلنٹ ہے، تم 150 تک بالنگ کر سکتے ہو. بڑی رسٹی سی بالنگ کرتے ہیں، بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے بالنگ کرانے میں. ان کو اپنی ویلیو پتہ ہونا چاہیے. وہ ایک بہت ہی اچھا بالر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک کمال ہے کہ 2019 میں اس کا ڈیبیو ہوا ہے، اور 2019 کے بعد سے اس نے صرف 15 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے ہیں، صرف 28 T20 انٹرنیشنل کھیلے ہیں، اور اس بیچ میں پاکستان نے جو 15 میچ انہوں نے کھیلے ہیں، اس بیچ میں پاکستان نے 78 ون ڈے کھیل لیے. یعنی ان کو زیادہ تر باہر بیٹھنا پڑتا ہے، اور انہوں نے کبھی 3 سے زیادہ لگاتار میچز کبھی بھی ان کو نہیں کھلائے. تو اس میں سلیکٹرز کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا حسنین کا، کہ ان کی ڈیولپمنٹ اتنی اچھی نہیں ہوئی. ادروائز ان کے پاس اسپیڈ ہے، ان کے پاس ایکیوریسی ہے، اور اگر وہ وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کرائیں گے تو وہ بہت ہی خطرناک بالر بن سکتے ہیں. اچھا شاہد صاحب، چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جو ٹرائی سیریز کا ایونٹ ہوا اس میں جو غلطیاں تھیں پاکستانی ٹیم کی جانب سے وہ کھل کر سامنے آ گئیں. یہ چلیں اچھا ہو گیا ہمارے لیے. اب آپ یہ بتائیں کہ فار انسٹنس جو اسپن کا شعبہ تھا ہمارا وہ بھی کمزور نظر آیا ہمیں ٹرائی سیریز میں، مڈل آرڈر کمزور نظر آیا، فیلڈنگ کے مسائل ہمیں نظر آئے. تو اب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ قومی ٹیم جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی میں کس طریقے سے ان غلطیوں کو کور اپ کرے گی، یا ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے تیاری کی ہے، پریکٹس کی ہوئی ہے؟ یقیناً کرتی ہیں ٹیم ہے صاحب، غلطیاں ہوتی ہیں میچز میں، اور کرکٹ کو اسی لیے بائی چانس کہا جاتا ہے. پہلے میچ میں پاکستان نے بہت رنز دے دیے، ہار گیا پاکستان میچ، مڈل آرڈر نے کام نہیں کیا. لیکن پھر دوسرے میچ میں پاکستان نے 353 کا ہائیسٹ جو پاکستان کبھی بھی نہیں کیا تھا وہ پاکستان نے اچیو کیا. رضوان نے اچھی بیٹنگ کی، سلمان آغا نے اچھی بیٹنگ کی، لیکن بہت ساری غلطیاں ہیں، مینجمنٹ دیکھ رہی ہوگی اس کے اوپر. پہلے میچ میں پاکستان نے 139 ڈاٹ بالز کھیلی، آؤٹ آف 300، اٹ از کرمنل. سیکنڈ میچ پاکستان جیتا، اس کے باوجود پاکستان نے 113 ڈاٹ بالز کھیلی. یعنی اگر 113 میں سے 50 ڈاٹ بال بھی نہیں کھیلے پاکستان تو پاکستان 400 کر سکتا ہے، جو پاکستان نے آج تک ون ڈے انٹرنیشنل میں نہیں کیے. تھرڈ میچ میں تو پاکستان نے حد ہی کر دی. پاکستان نے 170 ڈاٹ بالنگ کھیلی، یعنی 49 اوورز میں 300 گیندیں بھی نہیں تھیں، 294 گیندیں تھیں. ان 294 گیندوں میں 170 ڈاٹ بالیں کھیلنی. اور جیسے آپ نے اسپن کا شعبہ کہا تو واقعی اسپن کا شعبہ کمزور نظر آ رہا ہے. ابرار کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی پڑے گی. انہوں نے اس ٹرائی سیریز میں 3 وکٹیں لیں، باقی ایک وکٹ خوشدل شاہ اور سلمان آغا کو ملی. یعنی ہم نے 407 رنز دے کر صرف 5 وکٹیں لیں ان 3 ٹرائی سیریز کے میچوں میں، اور نیوزی لینڈ نے صرف 304 رنز دے کر 11 وکٹیں لیں اسپنرز کے ذریعے. تو پاکستان کو اپنے اسپن کے شعبے کو، اپنے مڈل آرڈر کو، اپنی ڈاٹ بالز، یہ ساری چیزوں کو، غلطیوں کو تھوڑا سا موڈ چینج کر دیں. اب یہ بڑی دل دکھا دینے والی باتیں نہیں یاد کرتے ہم اپنے پچھلے میچ کو، ہم ذرا کچھ اچھی باتیں کرتے ہیں، ہوپ اور امید کی بات کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں شاہد صاحب، میں حیران ہوں جس تعداد میں ٹکٹ بکے ہیں، اور یہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے جب بھی پاکستان انڈیا آمنے سامنے ہوتے ہیں، چاہے وہ میچ کہیں بھی ہو رہا ہو. میں یہ سوچ رہی تھی، I was just wondering کہ اگر یہ پاکستان میں میچ ہوتا تو تماشائی کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے، تو کتنے ٹکٹ بکتے، تو بڑا اچھی اپرچونٹی ہوتی. لیکن شاہد صاحب ویسے وہاں پہ ہاؤس فل ہی جائے گا اب تو دبئی میں. جو بات ہے بہت ہی زیادہ لوگ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ بڑی تعداد میں خریدتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کونسل
چونکہ بھارت کا بہت زیادہ ڈومینیشن ہے تو یہاں پہ بھی بھارت کا زیادہ ڈومینیشن ہوتا ہے. آپ اگر جب تک آپ ایک کوٹا مقرر نہیں کریں گے 35% کم از کم پاکستان کے لیے کر دیں, 65 انڈیا کے لیے کر دیں, چلیں انڈیا بڑا ملک ہے, انڈیا میں آبادی زیادہ ہے, انڈیا میں پیسہ زیادہ ہے, لیکن آلموسٹ 80% ٹکٹ جو ہیں وہ انڈینز نے حاصل کیے ہیں. جو باکسز ہیں ان کی قیمت یو اے ای بورڈ نے ڈبل ٹرپل کر کے بیچے ہیں, اور ظاہر ہے وہ انڈینز ہی خریدیں گے زیادہ تر باکسز. تو آپ کو دبئی میں اتوار کے دن تقریباً 75% بلو کلر نظر آئے گا, صرف 25% یا 20% آپ کو گرین کلر نظر آئے گا. وہ بھی بھاری ہوگا, 25% بھاری ہوگا, اور پھر اس کے ساتھ دعائیں بھی ہوں گی انشاءاللہ. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ. یس, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم شور زیادہ مچاتے ہیں. ارے ضرور ضرور, تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب فار جوائننگ اس. اچھا, بات ہوتی کرکٹ کے حوالے سے تو جی کیچ جو ہے نا وہ کرکٹ میں ایک بڑا ایک اہم اس کا کردار ہوتا ہے. کیچز, یس یس فور شیور. اینڈ اسی طرح کی مطلب کیچز پکڑنے کے حوالے سے ایک کولمبین فنکار ہیں جن کے بارے میں صدف آپ بتانا پسند کریں گی؟ کولمبین فنکار کیا آپ بتائیں مجھے. یہ دیکھیں, یہ ہے وہ کولمبیا. یہ ہمارے کھلاڑیوں کی پریکٹس ہونی چاہیے, یہ پریکٹس ہونی چاہیے ہمارے کھلاڑیوں کے. سر کے بل 5 گیندوں کا کرتب دکھانے کا عالمی ریکارڈ بنا دیا ہے, اور ان کا تعلق کہاں سے بتایا جا رہا ہے؟ کولمبیا سے بتایا جا رہا ہے. سو بھائی آپ یہ دیکھیں کیا زبردست. میں ہی کہہ رہی ہوں سائن کہ یہ جو ہے نا یہ ہمیں کھلاڑیوں کو یہ پریکٹس کروانی چاہیے تاکہ وہ کوئی بھی کیچ نہ چھوڑیں. تو بس کاش شاہد صاحب اس وقت ہوتے تو میں ان سے تبصرہ بھی اس پہ لیتی. تو انہوں نے جی گینیس بک ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بنا دیا ہے, بلکہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. سر کے بل کھڑے ہوئے 45 منٹ تک 5 گیندوں کا کرتب دکھایا, اور ان کا نام ہے جی ہوزے. ان کی عمر ہے 34 سال. آئی ہوپ میں نے ان کا نام صحیح لیا ہو. اور انہوں نے جی کئی سال اس کی پریکٹس بھی کی ہے, اور ہیڈ اسٹینڈ کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچیں سائن ایسے کیچ پکڑے جائیں تو پھر تو میچ تو کہیں نہیں گیا. ارے لازمی لازمی. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام کے آغاز میں ہم موسم کا حال بتانے کی کوشش کر رہے تھے, اپنے دکھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم کراچی والے, کیونکہ ہم نے اس طرح سے سردیاں دیکھی نہیں. سردی کا انتظار کرتے کرتے گرمیاں آ گئی, وہ تھوڑی سی ایک ہمیں سردی نے جھلک دکھائی اور پھر وہ چلی گئی ہے. کراچی میں آفیشلی میں کہہ رہی ہوں, محکمہ موسمیات جب بھی کہے میں کہہ رہی ہوں جی گرمیاں آ گئی ہیں, سردی چلی گئی ہے. تو اب یہ بات صرف کراچی والوں کے لیے, لیکن باقی ملک میں تو سردی ہے اور زبردست کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں اپر ایریاز کی تو وہاں پر جی بہت کہتے ہیں نا اچھا ویدر ہے, برف باری ہے, برف کی چادر اوڑی ہوئی ہے, حسین نظارے ہیں. سیاح, اچھا سیاح کچھ ایسے ہوتے ہیں سائم, اکثر و بیشتر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہی وہ جو ہے نا چھٹیوں پر ہوتے ہیں, تو میں سوچتی ہوں کام کب کرتے ہیں. بٹ ٹو بی آنیسٹ ایک جو ٹریولنگ کا شوقین شخص ہے نا اس کے لیے کام ہی یہی ہے. آئی ہیو اے لاٹ آف ٹریولر فرینڈس, تو وہ مجھے بتاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں یار تھکتے نہیں ہو, تھکاوٹ نہیں ہوتی اتنے لمبے لمبے سفر کر کے, مطلب آپ لاہور سے اسکردو جا رہے ہو, نان اسٹاپ جا رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو میں انجوائے کروں, ہاؤ. بٹ ان کے اندر ایک وہ کہتے ہیں نا ایک پیشن ہوتا ہے, ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ یہ کام کیسے کر لیتے ہیں, ہم تو 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں نا. تو آئی تھنک اٹس اباؤٹ دا پیشن اینڈ ڈیڈیکیشن. اور موسم کی بات کر رہے تھے تو اب ذرا بتائیں کہ جی آج کل جو ہے وہ کیا پارا چل رہا ہے, اور کم سے کم درجہ حرارت جو اس وقت کراچی میں 19.5 اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے. 34 ڈگریز یہ گرمی میں آتا ہے, یہ 34, یہ ابھی فیب کے مہینے میں آپ 34, تو اس کو دیکھ کے میرا پارا چڑھ رہا ہے. آگے کیا بتا رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا ہے کہ چترال, دیر, سوات, کوہستان, بٹگرام, شانگلہ, مری, گلیات, یہاں پر جو ہے وہ ہلکی پھلکی بارش اور برف باری کا بھی امکان ہے. اور لے میں -6 ہے پارا اس وقت, گوپس اور کلام میں -5 ہے, استور میں پارا جو ہے وہ -4 ہے, اسکردو میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں وہ ابھی تک, مطلب ناردرن ایریاز بھی, اور اگر پنجاب کی بات بھی کی جائے تو پنجاب میں بھی کچھ اتنا خاص 34 ڈگری تو بالکل نہیں جانے کا امکان ہے, جو کہ کراچی میں اس وقت 34. ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے, ہمارے ساتھ ایسے کیوں اتنے سارے ہمارے مسائل ہیں, موسم بھی ہم پہ مہربان نہیں ہے. بہرحال خیر بس تیاری کریں احتیاط سے. ابھی نا اے سی چلائیں, میرا مشورہ یہ ہے, تھوڑا صبر کر لیں, تھوڑا جھیل لیں, برداشت کر لیں. جب ایسی گرمی آئے نا, جب ایسی گرمی آئے کہ ناقابل برداشت ہو جائے تو آپ اے سی کھول لیے گا, ورنہ آپ کی جیب جو بھاری ہوگی نا بس وہ آپ کو بہت تکلیف دے گی. تو میرا مشورہ یہ ہے, دوستانہ مشورہ, بہن والا مشورہ, جو بھی آپ سمجھنا چاہیں.
چلیں جی، ہم نے تو موسم کی بات کر لی سائم، اب ذرا ہم سیاسی موسم کی بات کرتے ہیں. سیاست میں درجہ حرارت ہم چاہتے ہیں ذرا نیچے جائے، لیکن بھائی درجہ حرارت بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب ہو کیا رہا ہے، جو حکومت اور ان کے اتحادی ہیں ان کی آپس میں ہمیں چپقلش نظر آ رہی ہے. یہاں پہ میں بات کروں گی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اپنے وعدے یاد دلا رہی ہے. آپ نے ہم سے یہ کہا تھا کہ یہ بات ہو جائے گی، وہ معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن ان کو خاطر خواہ کوئی جواب نہیں مل رہا. حالانکہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں اس حوالے سے. لیکن اگر ہم سندھ کی سیاست کی بات کریں تو یہاں پر ایم کیو ایم جو ہے کافی زیادہ اب ہمیں ناراض نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی سے. اور رہنما ایم کیو ایم کے فاروق ستار کہتے ہیں جی ڈمپر کنٹینر مافیا کراچی کو شہریوں کو کچل رہا ہے، انہیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم صبر کی تلقین نہ کر رہی ہوتی تو اس شہر میں آگ لگ چکی ہوتی. اور اسی کے رد عمل میں سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن جو ہیں انہوں نے بھی اس کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ میتوں کی سیاست کرتی ہے، اور جو الزامات ہیں اس سے کسی کا قد اونچا نہیں ہو جائے گا. تو طنز کے جو نشتر ہیں وہ دونوں طرف سے چل رہے ہیں، اور سیاسی پارا اس وقت ہائی ہے. اور اسی سب کے دوران جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں عظمہ بخاری، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ وفاق پہ نہ ڈالیں، اپنا اپنا کام خود سب دیکھیں، ہمارے طرف کوئی کچھ نہ کہے. بھائی وہ ان کا سوال بڑا ویلڈ ہے. وہ یہ کہتی ہیں جی اگر کراچی میں اس طرح شہری حادثات ہو رہے ہیں، ان کی جانیں جا رہی ہیں، تو اس میں وفاق کا کیا قصور ہے؟ یہ انہوں نے بات کہی ہے. باقی وہ کہتی ہیں مریم نواز کا کام بول رہا ہے، ان کی کارکردگی بول رہی ہے. اب آ جاتے ہیں کامران ٹسوری صاحب، گورنر سے انہوں نے خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ایک اور خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو انتظامی معاملات ہیں، قانون سے روگردانی حادثات کی بڑی وجہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کیا خط پہ کوئی ایکشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. ہم بات کر لیتے ہیں ساری صورتحال پہ. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ علی، جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. ٹھیک ہے، ایم کیو ایم نے اپنی آواز اٹھائی ہے سارے ایشو پہ، آپ اپوزیشن بھی ہیں، اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی پہ نظر بھی رکھے. لیکن شجیل انعام میمن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میتوں کی سیاست کرتی ہے ایم کیو ایم. ایم کیو ایم بار بار یہ کیوں یاد دلاتی ہے جی ہم صبر کر رہے ہیں، نہیں تو اب تک شہر میں آگ لگ چکی ہوتی. سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی حل کیوں نہیں آپ لوگ پیش کرتے، بجائے ایسے بیانات دینے کے جس سے سیاسی ماحول میں تلخی آئے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. اور کوئی اردو میں شعر ہے نا، دانشوری کے نام پہ دبا ہے وہ دماغ، مسئلے جو گنا دیتے ہیں پر حل نہیں دیتے. دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے، چاہے وہ یہ تو ڈمپر والا ایشو ابھی کریٹ ہوا نا، اس کو ہائی لائٹ زیادہ کیا گیا اور بتایا گیا جب اموات کا سلسلہ زیادہ بڑھا. کیا یہ تواتر کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتی آئی ہے؟ جب ایشو کراچی والوں نے فیس کرنا شروع کیا، اس کو ٹائملی کمپیٹنٹ فورم پہ ہائی لائٹ کرنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور اگر ان ذمہ داریوں کو ہم ادا کرنے میں اگر کسی اور جماعت کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو بھائی وہ آپ اپنی پرابلم کو ٹھیک کریں، کیونکہ آپ ہیں حکومت، اور بحیثیت اپوزیشن یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام مسائل پہ جن سے شہر کراچی کی عوام نبردار ہے، بالعموم پورے سندھ کی عوام جو ہے وہ نبردار ہے، اس پہ ہمیں ان ایشو کو ہائی لائٹ کرنا، ٹیک اپ کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ بھائی یہ لاشوں پہ اور اس طرح کی سیاست، بھائی آپ اپنا عمل ٹھیک کیجئے جناب. لوگ کیا نہیں مر رہے اس شہر میں؟ چھوڑ دیجئے پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے، چھوڑ دیجئے ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے. ایک عام شہری کے پاس جائیں، مائک اٹھائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا وہ اس حکومت کی کارکردگی سے سیٹسفائی ہے. آپ کو جواب نفی میں آئے گا جناب. ہم ان کے کام یاد دلا رہے ہیں، ان کے انتظامی جو بے روی ہے اور جو بد انتظامی ہے ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور ان سے یہی التجا کر رہے ہیں کہ خدا را آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، جیسے بھی آیا آپ جو ہے وہ روٹیشن کے آپ میجورٹی ووٹ لے کر آپ نے حکومت بنائی ہے، تو ان مسائل کو حل کرنے میں یہ شہری سندھ بھی پہ بھی آپ کی حکومت ہے جناب. آپ کے پاس میئر ہے، آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ ہے، آپ کے پاس پوری حکومت ہے صوبے کی، اور اس کے باوجود اگر لوگ گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے اور جو بچ جائیں وہ ڈمپرز کی صورت میں یا مر جائیں اور پھر ڈاکو سے بچ جائے تو وہ کہیں اور، مطلب عجیب ہی سلسلہ لگا ہوا ہے شہر میں. ایک چیز بتائیے گا، آپ جو انتظامات لیے گئے ہیں، ابھی کچھ پالیسیز ڈیزائن کی گئی ہیں جس میں کہا گیا ہے 10 سے 6 بجے تک ٹائم ہے ہیوی ٹریفک کا کہ وہ سڑکوں پر آئے، دن کے اوقات میں نہیں آئیں گے. اس پر عمل درآمد بھی کروایا جائے گا، ٹیگنگ بھی ہوگی، فٹنس بھی چیک ہوگی، باقاعدہ طور پہ اب یہ ایکشن لیے جائیں گے.
اس دوران آفاق احمد صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا، انہوں نے جو بیان دیا تھا، آپ کو لگتا ہے وہ گرفتاری ٹھیک ہوئی ہے جو بیان کے اوپر ان کی ہوئی ہے؟ ویل میں بس آپ کو جو آپ نے پہلے سے میں بات کی میں اس پہ بات کر لوں بھائی، یہ ٹیگنگ ہونا، یہ مارکنگ کرنا، یہ رجسٹریشن کرنا، یہ فٹنس ٹھیک کرنا، کیا یہ اموات ہونے کے بعد کرنا چاہیے تھا حکومتوں کو یا اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا؟ میرا پہلا سوال بنتا ہے. مہذب معاشرے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے جناب. یہاں پہ سندھ میں صورتحال یکسر جو ہے وہ مختلف ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ گرفتاری کو لے کر بھائی دیکھیں، لوگ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے لیے اب ہم نے بڑی ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کا ہم جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. چیزیں اگنائٹ کرنا، پرووک کرنا، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں اپنے گھر سے نکلوں اور 100 میٹر پر میرے پاس ایک اشارہ ہے، میں اس پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں اور یہ ایجیٹیشن کریٹ کرنا شروع کر دوں. تو یہ بڑا آسان کام ہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم ایجیٹیشن کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو پرووک کریں، ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا کام کیجیے، آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. یہ جو ٹائمنگز والی بات کی نا، جو کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن بھی نکالا ہے، میں آپ کو بتاتے چلوں صدف، آپ کو، آپ کے ویورز کو، کہ یہ آلریڈی سندھ ہائی کورٹ نے بتایا ہوا ہے حکومت کو کہ صبح 6 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہیوی ٹریفک اس شہر میں الاؤ نہیں ہوگا. آج کی بات نہیں ہے، سال ہر سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. اصل مسئلہ آتا ہے امپلیمنٹیشن کا. امپلیمنٹیشن کرنے میں حکومت کی اپنی جو کارکردگی وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، کیونکہ when it comes to implementation تو جو ٹریفک کا ایس او ہے، اگر ایک ڈمپر جو ہے وہ سائٹ ایریا سے نکل رہا ہے تو ایس او سائٹ جو ہے اس سے پیسے لیتا ہے، پھر جس روٹ پہ وہ جا رہا ہوتا ہے اس روٹ کے تمام ایس اوز کے ٹریفک کے جو ایس اوز ہیں وہ اس سے پیسے لیتے ہیں، اور وہ اپنی منزل مقصود تک جانے میں لوگوں کو کچل دیتا ہے. لوگ نہیں ملتے تو فلیٹس میں گھس جاتا ہے، اور یہ ایکسکیوز پیش کیا جاتا ہے کہ فلیٹ بیچ میں آ گیا، ہمارا کیا قصور ہے. مطلب اس طرح کے لیم ایکسکیوز دیے جا رہے ہیں. صاحب، سندھ حکومت کی کارکردگی کو لے کر وفاق کی جانب سے نا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، تو آپ یہ بتائے گا کہ ایم کا کوئی رابطہ ہوا ہے وفاق کے ساتھ، اور اگر ہوا ہے تو اس کی کچھ انسائٹس دیں ہمیں بھی. ویل دیکھیں، وفاق میں تو متحدہ قومی موومنٹ اتحادی اپنا بحیثیت اتحادی اپنا رول ادا کر رہی ہے. رہی بات کارکردگی کی، تو دیکھیں بنیادی بات میں بتا دوں آپ کو، پچھلے 17 سالوں کی حکمرانی نے لگ بھگ 25,000 ارب روپے وفاق جو ہے وہ کنزیوم کر چکا ہے. وفاق جو ہے صوبوں کو دے چکا ہے. 25,000 ارب روپے ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. وہ اگر کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا تو لوگوں کے سوال بنیں گے. اچھا، مسلم لیگ نون کو ایم کیو ایم نے تو نہیں کہا نا یہ بولنے کو. کوئی بھی ذی شعور آدمی ہوگا، شخص ہوگا، جماعت ہوگی، وہ یہی سوال کرے گی کہ جناب پچھلے 17 سالوں میں آپ کو 25,000 ارب روپے جو ہے وہ مل چکے ہیں صوبے میں. یہ 25,000 ارب روپے کہیں لگتے ہوئے نظر نہیں آتے. جب نہیں لگتے ہوئے نظر آتے اور اس کے بعد یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی مجھے سڑکیں بنانی ہے تو وفاق پیسہ دے دے، فلڈ میں گھر بنانے تو وفاق پیسہ دے دے، صحت کی سہولیات میں پولیو کی مہم چلانی ہے تو وفاق پیسہ دے دے. اس کا مطلب یہ ہوا. اور پھر کراچی جیسے شہر میں جو بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ ورلڈ بینک کے قرضوں کے پیسوں پہ چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پیسہ یا جو فنڈز کی صورت میں سندھ کا حصہ سندھ کو ملتا ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے جناب. تو بڑا کسی کا آپ رونا ایک ہے. طرح کی چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں کہ وفاق تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، لیکن اگر ہم سندھ حکومت کی بات کریں تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، یہ سوال ان سے پوچھنا ہے. یہی آپ کہہ رہے ہیں علی خورشیدی؟ جی دیکھیں میں صرف بنیادی بات یہ کہہ رہا ہوں، جو وفاق کی ذمہ داری ہے، ہم وفاق کی جانب سے بھی جو دیے گئے فنڈز ہیں اس پہ بھی لڑائی. بھائی اس شہر کا المیہ یہ ہو گیا ہے صدف کہ اس شہر میں گلی نالی سڑکیں بنانے کے لیے مجھے اپنے گھر کے باہر کا اگر روڈ بنوانا ہے تو صوبائی حکومت میرا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، مقامی حکومت میرا کام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم وزیر اعظم پاکستان سے 15 ارب روپے شہر کراچی کے لیے لے کر آ رہے ہیں، 5 ارب روپے حیدرآباد کے لیے لے کر آ رہے ہیں تاکہ اپنے ووٹرز کے گھر کے باہر کی جو نالی ہے اس کو ٹھیک کر سکیں، اس کے گھر کے باہر جو ہے وہ پتھر لگا سکیں، روڈز بنا سکیں. یہ صورتحال ہوئی ہے شہر کراچی کی. بنیادی ضروریات زندگی بھی حکومت جو ہے، اور خاص کر مقامی حکومت جس میں میئر کراچی اور باقی ٹاؤن ناظمین جو ہیں، جس میں جماعت اسلامی شامل ہے، پی ٹی آئی شامل ہے، ان سب نے تو شب خون مارا ہے اس کراچی کے حق پر، اور پھر وہ ایگزیکیوٹ کر نہیں پا رہے ہیں. آج 2 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ کے سامنے صورتحال ڈھاک کے 3 بار کراچی میں کوئی ڈراسٹک تبدیلی نہیں آئی ہے. بنیادی ضروریات زندگی ٹھیک کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں متحدہ قوم پاکستان نے 15 ارب روپے کا جو پیکیج ہے وہ کراچی کے لیے منظور کرایا.
تاکہ ہم اپنے گھر کے باہر جو نالی بہ رہی ہے اس کو ٹھیک کر لیں, روڈ ٹھیک کر لیں, پانی کی لائن ڈال لیں, بہت سارے ایشو ہیں جو حل ہونے ہیں, اور آئی ہوپ کہ آپ اسمبلی میں ظاہر اپوزیشن لیڈر ہیں, یہ معاملہ اٹھائیں, سام بات رکھیں, اور یہ جو خاص طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے تو بھائی پیسے دے دیے اتنے عرصے میں, حکومتیں کیا کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. علی خورشیدی ہمارے ساتھ تھے. اور جی یہ مسئلہ ہے جو سیاسی مسئلہ ہم تو دیکھ رہے ہیں, ان کراچی کے جو مسائل پہ وہ بات کر رہے تھے, کراچی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بے ہنگم ٹریفک بھی ہے, اور بے ہنگم ٹریفک اس لیے بھی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ماس ٹرانزٹ نہیں ہے, پبلک ٹرانسپورٹ اس تعداد میں نہیں ہے, دوسرے آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. کراچی شہر میں ہم بات کریں, پہلے 2 شہر ہوا کرتے تھے, کراچی اور حیدرآباد, لیکن اب آپ جب ٹریول کریں نا تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کہاں کراچی ختم ہوا اور کہاں حیدرآباد. اور اسی طرح جس طرح کراچی اور حیدرآباد کی بھی آپ نے اگزامپل دی, اسی طرح لاہور ایک الگ شہر تھا اور شیخوپورہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ شہر تھا. اب لاہور کب ختم ہوتا ہے, شیخوپورہ کب شروع ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اب مطلب اٹس لائک کہ شیخوپورہ اور لاہور ایک ہی سٹی ہے اور اسی میں قصور بھی ہے, اور زمین ختم ہاریزونٹل گروتھ ہو رہی ہے. اچھا لاہور پنجاب کی اگر بات کریں, وہاں پر ورٹیکل گروتھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کراچی میں ہے, لاہور میں ورٹیکل, پنجاب, یس, کے پی, بلوچستان. اینڈ ون مور تھنگ کہ ہماری زمین کم ہوتی جا رہی ہے, وسائل جو ہے ہمارے محدود ہوتے جا رہے ہیں, پاپولیشن ہماری انکریز ہوتی جا رہی ہے, روزگار نہیں ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیٹ کون کرے گا عوام کو, عوام میں شعور کون پیدا کرے گا کہ پاپولیشن کنٹرول کرنی ہے. آپ کو چائنا کی پالیسی پتہ ہے کس طرح انہوں نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا, ہمارے پاس دنیا بھر سے ماڈل موجود ہیں. تو اب جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, وسائل کی بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے جب آپ کے وسائل کم ہو اور آبادی زیادہ ہو جائے تو پھر مسئلہ ہوگا, پھر مسائل ہی مسائل ہوں گے. اور جاب کریشن ایک بڑا مسئلہ ہے, تو آگے آنے والے لوگوں کے لیے جاب کون فراہم کرے گا. تو ذرا ہم دکھاتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں, کیوں بڑھتی جو آبادی ہے وہ ایک طریقے کا بوجھ ہے, اور کس طریقے سے وہ پاکستان کی ترقی کو افیکٹ کر رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اس بات پہ حیران تھی کہ ہم پانچواں بڑا ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے, کیا ہی بات ہوتی کہ معیشت کے لحاظ سے ہم 5واں بڑا ملک ہوتے. اور سب سے الارمنگ بات یہ, ابھی ہم 24 کروڑ ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے پاپولیشن کونسل کی رپورٹ میں کہ صرف اگر پنجاب کی بات کریں تو 2050 تک اسی تعداد میں اگر پاپولیشن بڑھتی رہی, 2050 تک صرف پنجاب کی جو آبادی ہے وہ 24 سے 25 کروڑ ہو جائے گی. اندازہ آئیں آپ کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, پاپولیشن کنٹرول ایکسپرٹ, اینالسٹ, سینسس ماسٹر ٹرینر امبر سلطانہ صاحبہ. امبر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم نے کچھ نمبرز بتائے ہیں, یہ تو بڑی الارمنگ صورتحال ہے. کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ تو بعد میں بات کریں گے, لیکن اس وقت واقعتاً پاکستان 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. پنجاب کی آبادی 2050 سے, اگر ہم صرف 5 سالوں کی بات کریں, لیٹ سے 2030 تک, تو کیا ہو سکتا ہے اس رفتار سے آبادی بڑھی؟ دیکھیں یہ تو واقعی الارمنگ سچویشن ہے, اور یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے, آل اوور دا ورلڈ ہے. لیکن پاکستان چونکہ انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو یہاں کے آبادی بڑھنا ہمارے لیے بہت ہی الارمنگ ہے اور مسئلے کریٹ ہو سکتے ہیں. اب پنجاب میں دیکھیں فرٹائل لینڈ ختم ہوتی چلی جائے گی, ٹھیک ہے, بڑی بڑی بلڈنگز بن جائیں گی, کیونکہ آفٹر آل رہائش انسان کا پہلا کیا ہے, پہلا بنیادی حق ہے اور اس کی ضرورت ہے. اب بڑے بڑے پلازاز بن رہے ہیں. اب آپ حیدرآباد اور کراچی کو لیں, ٹوئن سٹیز کہلاتے ہیں. ایک اب بہت قریب ویری سون یہ مکس ہو جائیں گے, یہ ان کے درمیان کوئی ہائی وے, کوئی گیپ رہے گا نہیں. ہمارے پاس وسائل اتنے کم ہیں اور آبادی اتنی زیادہ ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے, ریسورسز نہیں ہیں. اب جیسے کہ میں نے سروے کیا مختلف گورنمنٹ سکولز کا, اب وہاں پہ جو بچے ہیں ان کی حالت یہ, کسی کے گھر میں 9 بہن بھائی ہیں, کسی کے گھر میں یہ 11 بہن بھائی ہیں. جو اینول سینسس ہوا ہے 2023-24 میں, اس کے مطابق جو ہے وہی پاکستان 5th کنٹری ہے, موسٹ پاپولس کنٹری ہے, اور 241.5 ملین سے زیادہ ہماری آبادی ہے. پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ویل پاپولیٹڈ سٹی ہے امنگ دا مسلم کنٹریز. جی, تو وہ بچوں کا میں بتا رہی تھی کہ اسکولز میں کیا ہے, وہ 9 بہن بھائی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, ان کے والدین پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے, کسی کو درزی بنا دیا, کسی کو ورک شاپ پہ بٹھا دیا, ہاں ایگزیکٹلی. اگر دیکھیں روزانہ کا ایک بچہ بھی 500 یا 1000 لائے گا تو ان کی ضروریات کمپلیٹ ہو جائیں گی, انہیں تعلیم کا کیا کرنا. اچھا, اسی حوالے سے میں سے کنٹینیو کرتا ہوں. چائلڈ لیبر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بڑھتی آبادی ہے یہ چائلڈ لیبر کو جنم دے رہی ہے. اچھا, اس میں تصویر کے 2 رخ ہیں. ایک تو جی کہ
अवेयरनेस नहीं है, माँ बाप को पता नहीं है, फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं बताया गया। एक तो ये रुख है। दूसरी जो बात आप करेंगे, अगर 9 बहन भाई हैं, एक बच्चा भी जो है वो 500 रुपये लेके आता है घर में, तो क्या ये माइंडसेट भी है कि चलो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और ज़्यादा पैसे घर पे आएंगे? देखिए सबसे बड़ी बुनियादी वजह गुर्बत है। गुर्बत हमारे यहाँ, आपको पता है, गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुकी है। अब गुर्बत में क्या होता है कि रिसोर्सेज कम है, ठीक है, और इस तरह से चाइल्ड लेबर, बिल्कुल चाइल्ड लेबर को फ़रोग़ मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने जब सर्वे किया तो गवर्नमेंट स्कूल के ज़्यादातर बच्चे हाफ़ टाइम पढ़ाई करते हैं और हाफ़ टाइम वो चाइल्ड लेबर करते हैं, ठीक है। अब मैं गुजरते हुए कार से ड्राइव करते हुए इधर उधर देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे वर्कशॉप पे जाते हैं तो बच्चे होते हैं, दर्जियों के पास जाओ तो बच्चे होते हैं, ठीक है, फूल बेच रहे हैं, बेगर्स हैं। तो ये सब चीज़, इसकी पहली वजह जो है गुर्बत है, अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। अगर वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जो कि एक आइडियल सिचुएशन हो नहीं सकता, तो वेल्थ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम इस चीज़ पे ये तो आप बड़ी यूटोपियन हमें दुनिया की बात बता रही हैं। मुझे अंबर एक चीज़ बताइएगा, कितनी सीरियस एफर्ट अब तक हुई हैं? बिकॉज हमारा सोशल फैब्रिक ऐसा है, हमारे कुछ सोसाइटल नॉर्म्स, ट्रेडिशन ऐसे हैं कि आप लोगों को इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते। फैमिली प्लानिंग की मैं बात कर रही हूँ। सो आप समझती हैं कोई सीरियस एफर्ट हुई है इस हवाले से अभी तक, या करना चाहिए, और क्या किया जा रहा है? मैम, बहुत सीरियस एफर्ट्स हो रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी। मैं बीइंग अ सोशलिज्म करती हूँ। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी ऐसी है जिसे हम कहें कि वाक़ईतन इसका रिजल्ट भी सामने? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ये हैं कि ऐसे स्कूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, यूनिसेफ के साथ मिलके, जहाँ बच्चों को फूड लंच, डिनर, लंच या शाम के स्कूल हैं तो लंच, और सुबह के स्कूल हैं तो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों को मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म और मुफ्त बुक्स, एजुकेशन ऑल ओवर द आवर कंट्री फ्री है। तो इससे भी मैं कह रही हूँ कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है। लेकिन देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए हमें और एफर्ट्स लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोमोट करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है, अगर किसी का एक बच्चा हो तो वो कहते हैं इसका बहन भाई होना चाहिए, बेचारा अकेला रह जाएगा। तो वन चाइल्ड पॉलिसी चले, 2 चाइल्ड पॉलिसी हो जाए। दूसरी बात, फैमिली प्लानिंग को प्रोमोट करना बहुत ज़रूरी है। अब एक अहम मसला, आप भी हंसेंगे, जब हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे मौलवी हजरात भी सामने आ जाते हैं कि जी ये रिलीजन के खिलाफ। ये इसमें तो सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मैं उसी की बात करी थी। हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है। एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है महंगाई इतनी है, तो एक आम आदमी को, वैसे आपका सर्वे क्या बताते हैं, एक आम आदमी को इस बात का इदराक है कि अगर वो 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो क्या वो उनकी सही परवरिश कर सकेगा, उनको अच्छी तालीम दिलवा सकेगा, बाइज़्ज़त शहरी बना सकेगा उन्हें? बिल्कुल मैडम, इसमें इजाफा हुआ है, इदराक होता जा रहा है, शऊर बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। लेकिन एक तबका फ़िक्र ऐसा है जैसे कि वो इस चीज़ को डिनाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली का हेड है, उसके पास एक मोटरसाइकिल है जी, उसने शादी की, उसकी बीवी आ गई, मोटरसाइकिल पे दूसरी निशिस्त आ गई, अब 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, मोटरसाइकिल तो एक ही है ना, सवारी तो आपके पास एक ही है, एक कमरे का घर है। तो ये बढ़ना चाहिए इदराक। लेकिन बहुत से लोगों में मैंने देखा, मेरा सर्वे ये कहता है कि शहरी आबादी में ये चीज़ ज़्यादा है देही आबादी के बनिस्बत। देही आबादी में, या हम अपने दूसरे KPK में जाएं या बलोचिस्तान में जाएं तो वहाँ पे अंदरून इलाकों में शऊर कम है और वहाँ आबादी की बढ़ने का रेट ज़्यादा है। और इसमें सबसे रेट ऑफ लिटरेसी, तालीम का बहुत फुकदान है, ठीक है, रेट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वाला मामला है कि जब तक आप रूट कॉज नहीं देखेंगे, गुर्बत खत्म नहीं करेंगे, तालीम को आम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। और मैडम, वेल्थ की जो है ना रिडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। वेल्थ जो है एक खास तबके का पास रह गई है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर। ये तो बड़ा एक वास्ट टॉपिक है जिसमें अगर हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी डार्विनिज्म और कौन कौन सी थीरीज निकल आ जाएंगी, कैपिटलिस्ट कौन है जी और इंडस्ट्रियलिस्ट कौन है। थैंक यू सो मच अंबर सुल्ताना, बहुत शुक्रिया आप शो में आई। और ये हमने छोटी सी पिक्चर आपके सामने रखी है कि इस वक्त इशू क्या है, पाकिस्तान को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं। उनमें से एक मसला ये भी है जो कि बहुत अहम है, बहुत अहम है। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। 10 बज गए हैं, बल्कि 10:03, 4 मिनट हो गए हैं। मेरा लैपटॉप कुछ और बता रहा होता है, मेरा मोबाइल कुछ और बता रहा होता है। तो भाई 10:04 हो गए हैं। आपका हमारा साथ होता है 9 से 11।
تو یہ 10 بجے بھی انشاءاللہ ساتھ رہے گا. اور اگر آپ ہمارا شو مس کر دیتے ہیں تو شام 4 بجے ہم ریپیٹ ہوتے ہیں, تب آپ دیکھ سکتے ہیں. کوئی سیگمنٹ دیکھنا چاہے تو فیس بک پیج ہے ہمارا, آپ وہ وزٹ کر سکتے ہیں باخبر سویرا کے نام سے. یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرول بیک کر کے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں لائیو دیکھاتے ہیں. لائیو کا جو مزہ ہے نا, کیونکہ لائیو میں ہم بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں. او مجھے یاد آیا, وہ جو خاتون آئی تھی نا امریکی پاکستان, اونائجا اب پہنچ گئی ہیں دبئی. اچھا, کیونکہ وہ امریکی شہری ہیں اور امریکی شہری ہونے کے ناطے آن ارائیول انہیں ویزا بھی مل گیا. اب وہاں پہ وہ درد سر بن گئی ہیں یو اے ای گورنمنٹ کے لیے, کیونکہ وہ واپس امریکہ نہیں جا رہی ہیں, وہ تو وہاں گھوم رہی ہیں. But why is she running away from America? I don't know, لیکن وہ Maybe دبئی she's minding her own business. maybe اور وہ دبئی انجوائے کر رہی ہیں. اب انہیں گرفتار کر دیا گیا ہے, کیونکہ بھائی جب ان کی فیملی نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں پہنچی امریکہ, فلائٹ تو تھی ان کی, تو پتہ چلا کہ جی وہ تو وہاں پر اسٹے کر رہی ہیں. اب وہ قانونی طور پہ ان کا اسٹے بھی ہے, انہیں بھیجا نہیں جا سکتا, اور کوئی ایئر لائن تیار نہیں ہے کیونکہ ایک لمبا سفر ہوگا, وہ ان کی سیکیورٹی لینے کو تیار نہیں اگر انہیں زبردستی ڈپورٹ کیا جاتا ہے. اچھا صدف, اسی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. اونائجا کے پاکستان آنے کی وجہ سے پاکستان کا جو ایک مثبت تشخص گیا ہے نا انٹرنیشنلی, دیٹس سم تھنگ آئی ریئلی لو. اچھا, ہم نے تھوڑی تنقید کی, کافی ہمارے انفلوئنسرز نے تنقید کی کہ آپ لوگ کیا کریں, بے وقوفوں کی طرح پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ لگے ہوئے, ٹائم ویسٹ کریں, اس کو ڈیپورٹ کریں. بٹ دین اگین اب آپ ٹک ٹاک کھولیں, انسٹاگرام کھولیں, انٹرنیشنل انفلوئنسرز ریلز بنا رہے ہیں اونائجا کی اس کے آڈیو کے اوپر. بھائی وہ پاکستان کی مہمان نوازی کے معترف ہو گئے ہیں. وہ کامنٹ آپ پڑھیں, وہ کہہ رہے ہیں اتنی اچھی پولیس, اتنے اچھے لوگ. شبانہ تو اب جس کا نام شبانہ ہے, آئی تھنک سب انہیں ایسے مخاطب کرتے ہیں. بٹ ایک ہمیں موقع ملا پاکستان کی اچھی جھلک دکھانے کو, واقعتاً پاکستانیوں نے بڑا خیال رکھا. چلیں تو آگے بڑھتے ہیں جہاں ہم اچھے اتنے مہمان نواز ہیں, وہاں کچھ ایشو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور یہ ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. سو مالاکنڈ میں جو ہیراسمنٹ کا واقعہ ہوا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. اس کی ڈیولپمنٹ کچھ ہوئی ہے, اور خبر یہ ہے کہ یونیورسٹی آف مالاکنڈ میں استاد ہی طالبات کے دشمن نکلے اور طالبہ کو ہراساں کیا گیا. جامعہ میں طالبہ کو جنسی ہراسانی کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا مالاکنڈ یونیورسٹی میں, اور طالبہ کی شکایت پر پروفیسر کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محب اللہ کے مطابق ملزم کے خلاف متعدد دفعات کے تحت مقدمے درج کر لیے گئے ہیں. صدف, دل دکھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے اور اس طرح کی خبریں پڑھتے ہوئے, لیکن یہ اس معاشرے کا حصہ ہے, معاشرے میں ہو رہا ہے, اینڈ آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو کریٹ اویئرنیس اباؤٹ اٹ. بالکل. اس میں جو سب سے کنسرننگ ایشو ہے, وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ نہ صرف اریسٹ کیا جا رہا تھا بلکہ اسے اغوا کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو ایک بڑا جرم ہے. اس پہ بات کر لیتے ہیں, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنیف اللہ بتائیے گا کس طریقے سے یہ تمام تر ایشو آگے بڑھا, مقدمہ درج ہو گیا ہے, کیا دفعات لگائی گئی ہیں, کیسے گرفتاری ہوئی؟ جی, یونیورسٹی آف مالاکنڈ کے ایک پروفیسر کی جانب سے ایک طالبہ کو جن سے ہراساں کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے. مالاکنڈ یونیورسٹی کے پروفیسر عبدالحسیب مطالعہ پاکستان پڑھاتے تھے کے خلاف 6 سیمسٹر کے ایک طالبہ نے فل لیوز چوکی میں FIR درج کی ہے, جس میں طالبہ نے الزام لگایا ہے کہ مذکورہ پروفیسر اوقات عرصہ سے تنگ اور جنسی ہراساں کر رہا تھا. اس حوالے سے انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی شکایت کی تھی, لیکن صدیبات نہ ہو سکا, جبکہ شرم و حیا اور بدنامی کی وجہ سے وہ معاملہ کو پوشیدہ رکھ کر اپنے والدین کو بھی نہیں بتا سکی. 4 فروری کو مذکورہ پروفیسر نے طالبہ کے گھر آ کر مبینہ طور انہیں زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش کی, جس پر طالبہ نے مزاحمت اور شور مچا کر لوگ جمع ہونے پر ملزم پروفیسر فرار ہو گیا تھا. جس کے بعد لیوی چوکی میں ملزم پروفیسر کے خلاف FIR کاٹی گئی اور لیویز نے انہیں گرفتار کر لیا. مالاکنڈ یونیورسٹی انتظامیہ نے پروفیسر عبدالحسیب کو معطل کر کے معاملہ کو سنڈیکیٹ کمیٹی کو بھیجا. اس واقعہ پر طالبات کے والدین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے کا جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا ہے. طالبات کے والدین نے کہا ہے کہ ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جس میں طالبات کا عزت محفوظ نہ ہو. ادھر وزیر اعلیٰ نے اس واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. انکوائری کے بعد اصل حقائق سامنے آئے گی. جی صحیح ہے, ٹھیک ہے حنیف اللہ, بہت شکریہ. اور صدف, پھر وہی بات ہے کہ
پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں سیف کہاں پر ہیں. اگر سکولز میں سیف نہیں ہیں, ٹیچرز کی نگرانی میں سیف نہیں ہے, تو پھر کہاں پر سیف ہیں؟ گھروں میں سیف نہیں ہے, سکولز میں سیف نہیں ہے. ویئر آر دے سیف؟ اور میں تمام خواتین جو یہ دیکھ رہی ہیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں, بی کے ایس کے توسل سے کہنا چاہوں گا, اسپیک فار یور سیلف. نہ ڈریں, بولیں, چیخیں, آواز اٹھائیں. اگر آپ کسی قسم کی ہراسانی کا سامنا کرتی ہیں, کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, اس کی شکایت لگائیں, اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں, چاہے وہ آپ کا استاد ہے, چاہے رشتہ دار ہے, بولیں. ایٹ لیسٹ ٹاک ٹو یور پیرنٹس, ان سے بات کریں, ان کو کانفیڈینس میں لیں, اور بالکل ان ایشوز کو ہائی لائٹ ہونا ضروری ہے. چلیں جی, ہم بات کرتے ہیں اب ایک بڑا اہم مسئلہ. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی بہت سارے ایشوز ہیں, اور بارشیں جب نہیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس طریقے سے فصلیں تیار بھی نہیں ہوتی ہیں, ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہاں پر ہم راولپنڈی کی بات کریں گے تو وہاں پر ایمرجنسی اس حوالے سے نافذ کی گئی ہے کہ ڈیموں اور زیر زمین پانی میں شدید کمی کا سامنا ہے. تو رواں سیزن کے دوران بارشیں کم ہوئی ہیں, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوئی ہیں, تو اب خشک سالی کا شکار ہو گئے ہیں یہ علاقے, اور زیر زمین پانی کا لیول 700 فٹ نیچے چلا گیا ہے. اب راولپنڈی میں جو پانی ضائع کرنے پر 2 شہریوں کا چالان بھی ہو گیا. آپ کو یاد ہے کہ پنجاب حکومت بڑا اس پہ ایکشن لے رہی ہے کہ گاڑیاں جو دھوئی جاتی ہیں اس میں جو ایکسٹرا پانی ضائع ہوتا ہے اس کو ری سائیکل کیا جائے, نہیں تو لوگوں پر چالان ہوگا. تو راولپنڈی میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے گندم کی جو پیداوار ہے وہ بھی کم پیدا ہونے کا خدشہ ہے. دسمبر, جنوری, فیبروری کے پہلے 2 ہفتوں میں بارشیں کم ہوئی ہیں, اور محکمہ موسمیات تو پہلے ہی ہمیں یہ بتا گیا تھا کہ بھل صفائی کے دورانیے کا طویل ہونے سے بھی پانی کی دستیابی کمی ہے اور کاشتکار بھی پریشان ہیں. سو یہ تمام تر صورتحال ہے. اب کیا کیا جائے گا اس کے لیے؟ راولپنڈی میں پانی کے بحران سے متعلق ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے نمائندے بابر ملک ہمارے ساتھ ہیں. تو بابر, جہاں بہت سارے ایکشن سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ پانی کے جو ضائع ہو رہا ہے اس پانی کا استعمال کو بہتر کیسے کیا جا سکے, کیا ایمرجنسی میں اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیں, بہت شکریہ صدف. یہاں پہ راولپنڈی اور اسلام آباد دونوں متاثر ہیں. گزشتہ 4 ماہ سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی, خشک سالی تھی, اور واسا کی جانب سے یہاں پہ باقاعدہ طور پر خشک سالی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. پانی کے ضیاع کا جو روکنا ہے اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. گاڑیاں دھونے کے اوپر, فرش دھونے کے اوپر, اور پانی کے ضیاع کے اوپر چلان کیے جا رہے ہیں. یہ تو اقدامات ہیں, لیکن مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے کہ پانی کی زیر زمین سطح بھی بری طرح نیچے گری ہے, اور جس کے باعث جو واسا عمومی طور پر راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں ٹیوب ویلز کے ذریعے بھی پانی کی سپلائی کی جاتی ہے. 700 فٹ تک پانی کی سطح زیر زمین گری ہے, اور کچھ ٹیوب ویلز کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ وہ ورکنگ چھوڑ گئے ہیں یوں بارش نہ ہونے کے باعث. پھر اگر اوورآل ذکر کیا جائے راول ڈیم کا, تو راول ڈیم مجموعی طور پر 100 فٹ جو ہے اس میں پانی کی کمی ہوئی ہے, اور تقریباً 45 ڈے ابو اس کے پانی کا ذخیرہ رہ گیا ہے. خانپور ڈیم کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر بارشیں نہ ہوئی تو وہاں بھی پانی کی سطح جو ہے بتدریج اور انتہائی برق رفتاری کے ساتھ نیچے گر رہی ہے. وہ چونکہ بل صفائی کی وجہ سے وہاں سے پانی کی سپلائی راولپنڈی اور اسلام آباد کو روکی گئی ہے 22 فروری تک, لیکن اگر یہ سپلائی دوبارہ بحال ہوتی ہے یا بارشیں نہیں ہوتی تو وہ تیزی سے وہ پانی کا جو ذخائر ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہوں گے. واسا حکام کی جانب سے پھر ہائی کورٹ کے باقاعدہ طور پر احکامات بھی ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے راولپنڈی پولیس کا بھی جوائنٹ ایکشن ہے. پولیس کی جانب سے بھی واسا کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پانی کا جو ضیاع ہے اس کے حوالے سے. پھر یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسکول, کالج, یونیورسٹی اور بچوں کو بھی خصوصی طور پر لیکچر دیے جائیں گے. بتایا جائے گا کہ وہ پانی کے ضیاع کو روکیں اور کم سے کم پانی کا استعمال کریں. اور راولپنڈی میں چونکہ مسلسل خشک سالی ملک بھر کی طرح متاثر ہے, تو راولپنڈی میں تمام چھوٹی بڑی خانقاہوں میں, بڑے بڑے میدانوں میں, مساجد میں نماز استسقاء بھی ادا کی جا رہی ہے اور کی بھی جا رہی ہے, دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری بھی یہی دعا ہے کہ بارش ہو جائے, اس بارش سے جو ہے وہ رحمت کی بارش ہو, جس سے یہ پانی کی جو کمی ہے اس کا جو سامنا فوری طور پر کرنا پڑا ہے وہ نہ ہو. اور اگر پانی یہی ہوا تو واسا کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوگا ان کو ڈیلی بیسس کے حوالے سے. تو بابر, یہ صرف یہی حالات نہیں ہے, کے پی میں بھی ہم ایسے ہی معاملات دیکھ رہے ہیں کیونکہ ملک بھر میں بارشیں کم ہوئی ہیں, اور جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر جیسے کہ گندم کی پیداوار یا دیگر فصلیں ہیں ان کا خدشہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کے پی میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں, کے پی کے میں بھی بارشیں نہیں ہوئی ہیں, ہزارہ ڈویژن ہے, گلیات ہیں, اور برف باری بھی نہیں ہوئی ہے. مری میں اگر ذکر کیا جائے تو وہاں بھی برف باری نہیں ہوئی, کے پی کے میں برف باری نہیں ہوئی. اگر بلائی علاقوں کا ذکر کیا جائے تو سکردو,
गिलगित, जहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ जमती है और वो पिघलती है और नदी नालों में जो है पानी आता है, दरियाओं में पानी आता है, वो भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जब पानी के हवाले से खुशहाली इमरजेंसी के हवाले से यहाँ पे हमारी टीम पहुंची तो यहाँ पे कुछ गिलगित के लोग भी आए हुए थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा जी वहाँ ड्राई स्पेल चल रहा है बलाई इलाकों में, शुमाली इलाकों में, और जो बर्फबारी होती थी जिसकी वजह से जो चश्मे हैं कुदरती उनमें पानी आता था वो भी खुश्कसाली का शिकार है, वहाँ भी पानी नहीं है। तो रावलपिंडी चूँकि बरानी इलाका है और रावलपिंडी में बारिशें ना होने की वजह गंदम की जो फसल है ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि केपी के जो मुलिका इलाका है, हरीपुर है, हजारा है, एबटाबाद है और फिर सुवापी और दीगर इलाके हैं, ये भी बुरी तरह मुतासर है। फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। गंदम की फसल अगर बारिश, अभी भी दुआ करें कि बारिश हो जाए और जो कमी गंदम का जो है फसलों का जो है वो बहुत ज़्यादा बुरान दिखाई दे रहा है अगर बारिशें नहीं होती तो। जी बहुत शुक्रिया बाबर, हमारे साथ थे, सूरत हाल बता रहे थे। ज़ाहिर है इस पे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। MD बासा रावलपिंडी मोहम्मद सलीम अशरफ, थैंक यू सो मच सलीम साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा इस वक्त सूरत हाल कितनी ज़्यादा संगीन है और कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं, कौन सी फसलों को खदशा है? जी सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब आपने मेरा सवाल सुन लिया, मैं या फिर मैं आपको दोबारा सवाल मेंशन करूं? जी सलीम साहब हम जानना चाह रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है पानी की किल्लत की वजह से रावलपिंडी के कितने इलाके इससे मुतासिर हैं? इस वक्त सरेदस देखे थी इलाके मुतासर नहीं है। इस वक्त सरेदस हमारी ये इमरजेंसी इसलिए लगाई गई है कि खानपुर डैम और जो हमारा रावल डैम है इसमें इस वक्त 3.5 और 4.5 महीनों का पानी रह गया है और हमारी ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में आगे समर सीजन आ रहा है और साथ में इसके साथ साथ रमज़ान शरीफ आ रहा है। हम लोगों को बुनियादी ज़रूरियात जो है ना पानी की, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि मीट विद कर सकें। ठीक है। अच्छा। जैसे जैसे ये अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, तो हमने इसलिए ये इकदाम कर रहे हैं ताकि लोगों को। एक चीज बता दें, ये जो 2 डैम हैं ये कितने बड़े रकबे को पानी फराहम करते हैं? ये जो खानपुर डैम है जी ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों को पानी सप्लाई कर रहा है। इसी तरह जो आपका रावल डैम है ये भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों को पानी सप्लाई कर रहा है। अच्छा सलीम साहब, फरवरी के 11 दिन रह गए हैं, बारिशों का इम्कान नहीं है और बारिशें जो हैं वो कम हो रही हैं। अब ये बताएं आप कि इस ऐसी सूरत हाल में मसनूई बारिश का सहारा नहीं लिया जा सकता? जी मसनूई बारिश से बेसिकली ये जो पीने के पानी के लिए इतनी ज़्यादा हमें जो है ना वो नहीं इंक्रीज होगा पानी। इसमें सिर्फ ये है कि वो तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आपको पता है बारिशें कम हुई हैं, तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ भी है कि सबसे गुजारिश ये है कि दुआ भी करें कि बारिशें ज़्यादा हों और लोगों को जो पानी की किल्लत का सामना कम से कम करना पड़े। लेकिन इस वक्त हाँ जी बताइए। आपके पास डाटा भी होगा कि कितना पानी ज़ाया होता है, और जैसे कि पंजाब में हम देख रहे हैं, लाहौर में ये पॉलिसी अपनाई गई है कि वहाँ पर बाकायदा लोगों को चालान किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा पानी ज़ाया कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे? जी यहाँ पर भी हमने ये स्टार्ट किया है चालान करने, और संडे को सैटरडे को तो मैंने खुद इलाकों का विजिट किया है और 2 चालान तो मैंने खुद जाके करवाए हैं। इसी तरह आज भी हमारी टीमें फील्ड में मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है उनके ऊपर वक्ती तौर पर उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि जितना पानी वो चूंकि रिच एक्टिविटीज है, रिच एक्टिविटीज को तब तक हम रोक देंगे जब तक हमारा जो जितने भी डैम्स हैं उसमें पानी का लेवल बारिशों की वजह से रेज ना हो जाए। दूसरी तरफ ये है कि जितने भी हमारे कार वॉश स्टेशन हैं उनको भी हम कह रहे हैं कि रिसाइकलिंग प्लांट लगा लें। एक गाड़ी के ऊपर तकरीबन 50 से लेकर 80 लीटर तक पानी जो है इस्तेमाल होता है, और लोग इसको साफ ये पीने के पानी को ज़ाया कर रहे हैं। तो उनके ऊपर हमारी सख्त उनके ऊपर भी इक़दाम करने जा रहे हैं, और उनके ऊपर हमने कोशिश की है कि उनको एक तो रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए उनको कह रहे हैं हम, और दूसरा ये है कि जब तक हमारे पास बारिशें नहीं होती तब तक उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम जो है ना वो बंद करने का प्लान हमारा कोशिश कर रहे हैं इसका। अच्छा, तामीरात के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल होगा? वो तामीरात में रिसाइकिल होगा या फिर
क्या उसके बारे में बताएंगे आप? जी, तामीरात में आप देखते हैं कि लोग जो स्वीट वाटर इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया में स्वीट वाटर जो है बहुत महंगा है, इसलिए हम उसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी एक काविश है और इससे कोशिश करेंगे कि हम जितना स्वीट वाटर बचा सकें और लोगों को फिर इसका फैसिलिटेट कर मुतबादिल क्या होगा? कौन सा पानी इस्तेमाल होगा? वो शैलो डेप्थ से पानी निकालते हैं और शैलो डेप्थ का पानी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, वो जरा एक्सप्लेन करेंगे जो अभी आपने पानी की किस्म के नाम लिए हैं शैलो डेप्थ की, कौन सा? जी, शैलो डेप्थ होता है, आप तकरीबन 150-200 फुट तक हम पानी ज़ेरे ज़मीन निकालते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। जो स्वीट वाटर है वो तकरीबन 300-350 फीट से नीचे निकालते हैं, वो WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है। ठीक है मोहम्मद सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एयरवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। और ज़रूरी है जी, कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है आइंदा नस्लों के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कंजर्वेशन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये ज़रूरी है कि और एक और बात कि तो जब मैं कराची शिफ्ट हुआ हूँ तब मुझे पता चला कि कुछ मीठा पानी भी होता है, कोई खारा पानी भी होता है। मतलब लाहौर में इतनी स्कार्सिटी नहीं है इस वाले से, इस्लामाबाद पिंडी में है, कराची में काफ़ी हद तक है। तो जी जितना कंजर्व कर सके पानी कंजर्व करें। गाड़ी धोने के लिए पानी लीटर के हिसाब से पानी ना इस्तेमाल करें, पानी को रिसाइकिल करें। अपनी जो गाड़ियाँ हैं, कार स्टेशन में आके वॉश स्टेशन में आके वॉश करवाएं। भाई और आप क्या बात कर रहे हैं? आप कराची की सड़कों पे गलियों मोहल्लों में जाएं, पानी वैसे ही बह रहा होता है, लोगों की टैंकियों से पानी बह रहा होता है, नहीं तो कहीं से आपकी पाइपलाइन टूट गई होती है जगह जगह से, उस पानी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। चले जी, ज़रा अब हम बात कर लेते हैं, रमज़ान बहुत करीब है, रमज़ान की आमद है और बहुत सारे काम ख़वातीन का इसमें बढ़ जाता है। ख़वातीन ज़्यादा वक्त किचन में गुजारती हैं, कम वक्त वो इबादत को दे पाती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या और ऐसी कौन सी रेसिपीज़ और क्विक मील ऐसे हो सकते हैं जो कम टाइम में बन भी जाएँ और ख़वातीन को ये मौका भी मिल जाए कि वो लजीज़ पकवान भी बना लें और इबादत भी करें, क्योंकि महीना है इबादत करने का। तो ज़रा इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पे जो पहले से आप बना के चीज़ें रख लेते हैं, समोसे बना के रख लेते हैं, शामी कबाब बना के रख लेते हैं, तो और कौन कौन से तरीके होते हैं और कितने दिन तक हम इन्हें सेव कर सकते हैं, तो ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में शेफ़ सारा फरहान। थैंक यू सो मच सारा वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए। मोस्ट वेलकम और थैंक्स टू यू कि आपने इनवाइट किया और इतने मज़ेदार टॉपिक के लिए आपने इनवाइट किया। बहुत सारे ऐसे पकवान हैं जो कि आप बना के रख सकते हैं, स्पेशली रमज़ान का, जैसे आपने बताया कि ये इतना, लेकिन ऐसे ही होता है ना, ख़वातीन को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इबादत के। अच्छा, उसका एक छोटा सा सोल्यूशन ये है कि जो मर्द हजरात हैं घर में, उनको पकोड़े फ्राई करने के पे लगाएं, उनसे थोड़ा सा काम करवाएं। बिकॉज़ लाइक बीइंग अ बॉय, मैं हर रमज़ान में अपनी अम्मा की मदद ज़रूर करता हूँ, चाहे मैं पकोड़े ही तल रहा हूँ, लेकिन आई डू इट। बहुत अच्छी बात है। जैसे अमूमन फ्रूट चाट्स बना रहे होते हैं, इस तरह से जो है वो मर्द हजरात जो होते हैं फ्रूट चाट वाला काम कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सो जी, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना के रख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले सहरी की, तो वो एक टाइम होता है, हमें आदत नहीं होती, रूटीन में हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहे होते हैं। सबसे पहले आपने अच्छे से जो है वो आटा गूंदना है। इसके छोटी सी एक टिप है, अगर आप जो आटा नॉर्मली डेली बेसिस पे आप गूंदते हैं, उसमें आप अगर मिल्क पाउडर ऐड कर दें 2 टेबल स्पून 1 kg आटा पे, मैदा, मिल्क पाउडर और नॉर्मल हमारा जो आटा होता है वो, सॉल्ट एंड शुगर 1 टीस्पून आप ऐड कर दें, उसे अच्छे से मिल्क के साथ नीट कर लें और आपने पेड़े बनाए, और पेड़े बनाने के बाद आपने रोटी या पराठे का एक शेप देके उसे क्लिंग रैप के थ्रू कवर करके आपने रख दिया। अच्छा जी, फ्रीजर में रख दिया। उससे होगा ये कि आपका एक टाइम सेव हो जाएगा। आपने सहर के टाइम में जो है वो उठना है, इबादत करनी है और अपने पका के सर्व कर तो देना ये है। ज़रूरी है कि आप मिल्क पाउडर ऐड करें और शुगर ऐड करें, इसके बगैर नहीं रख सकते? उससे सॉफ्टनेस रहती है, क्रिस्पी नहीं होता बहुत ज़्यादा। आपको पता है वो बहुत ज़्यादा लोग क्रिस्पी पसंद नहीं करते, और अगर किसी को क्रिस्पीनेस चाहिए तो आप उसके अंदर ऐड कर दें बटर या फिर घी, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे सॉफ्ट रहेगा। ये एक छोटी सी टिप है, लेकिन बड़ी काम की टिप है ये। अच्छा, उसके बाद अगर आपने डेली बेसिस पे डेली आटा गूंद के बनाना है तो वो फिर आप नॉर्मली बना लें, उसको इसमें ये चीज़ ऐड ना करें। ये जो बनी हुई रोटियां हमने डीप फ्रीज कर दी है, कितने दिन रख सकते हैं? 15 डेज। ओके, यस, आप बिल्कुल ये तमाम चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं तो 15 डेज आप आराम से रख सकते हैं। बट इसमें बहुत सारी चीज़ों में मैं आपको जैसे आगे टिप्स दे रही हूँ, तो क्लिंग रैप का होना ज़रूरी है, एयर टाइट आपने करके रखना, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएंगे। सारा सिंस प्रिजर्व करने की बात हो रही है चीज़ों को, अभी रमज़ान आ जाएगा, शेख और नोश की कीमतें जो है वो आसमान से
बातें करेंगी। आजकल जो है टमाटर बड़े सस्ते हुए हैं और मेरे ख्याल से 100 रुपए के 2.5 या 3 किलो इस तरह से कुछ है। आई डोंट नो व्हाई आई नो द प्राइस बट आई नो इट। लेकिन आप ये बताएं कि टमाटर को हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं रमज़ान के लिए, अभी लेके रख लें और फिर उसको किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं? मेजॉरिटीज़ ये करते हैं कि आपने सस्ता देखा और आपने अच्छा बल्क क्वांटिटी में लिया और आपने फ्रिज में या डीप फ्रीजर में रख दिया। आप ऐसा कभी भी ना करें। हाँ, जब भी आप उसे यूज़ करेंगे आपकी ग्रेवी करी जिसमें भी आप डालेंगे वो ख़राब हो जाएगी या फिर वो ज़्यादा देर स्टे नहीं करेगी। आपने सबसे पहले लेना है टमाटर को और अच्छे से पानी से वॉश करना है, उसको बॉईल करने रख देना है। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, इतना कि उसका पील ऑफ हो जाए। ठीक है, आपने पील ऑफ किया, आपने ब्लेंडर में उसे अच्छे से मैश कर लिया। सिलिकॉन ट्रेज आजकल मार्केट में बहुत अच्छी सी आ रही है, जिससे आप आइस क्यूब ट्रे पहले हम करते थे, लेकिन अभी सिलिकॉन मोल्ड्स आ गए, सूरत में जमा दिया। बिल्कुल, आपने अच्छे बड़े साइज में उसमें क्यूब्स ऐड करे, आपने रख दिया। फिर उसके बाद जब वो अच्छे से जम जाए, निकल जाए, क्यूब बन जाए, रेडी हो जाए, आप बाहर निकालें। अदर वही बात कि जी आपने उसे जिपर लॉक में एयर टाइट करके रखना है। जो भी चीज़ आप प्रिजर्व करना चाहते हैं अच्छे से 15 डेज तक का एक टाइम है, आप उसे जब तक क्लिंग रैप नहीं करेंगे, आप जिप लॉक नहीं करेंगे, वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, और इससे जायके पे इफेक्ट तो नहीं आता? नहीं आता, ऐसा नहीं आता। करने का मकसद ही बिल्कुल यही है। बिल्कुल नहीं आता। आप सिर्फ यही नहीं टमाटर बल्कि आप प्याज को भी कट करके आप रख सकते हैं, फ्राई करके आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप डिफरेंट मीट से कबाब बना के आप इसी तरह से एक ये प्रोसेस है कि आपने एयर टाइट किया या क्लिंग रैप करके अच्छे से उसे रख दिया, वो बिल्कुल स्टे करेंगे। सारा एक चीज़ बताएं, हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए, शहर में लोगों ने, कुछ लोग तो अंडा पराठा खा लेते हैं, दही भी खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं जी सालन चाहिए। बिल्कुल, घर के मर्द कहते हैं जी सालन चाहिए, तो वो सालन भी इसी तरह रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम सालन को प्रॉपर नहीं बनाएंगे। हम क्या करते हैं कि उसकी जो करी बनाते हैं जिसमें हमारा एक प्याज होती है, टमाटर होते हैं, हल्दी, लहसुन, अदरक जो हमारा पेस्ट होता है, आपने क्या करना है, इसे अच्छे से बना लेना है। जो ये नॉर्मल करी हम बना रहे होते हैं, आपने अच्छे से बनाया, उसे भून लिया और वही सिलिकॉन आपने मोल्ड के अंदर उसे क्यूब्स ऐड करे और आपने प्रिजर्व कर दिया। अब आपके पास अगर आज शहर में आपने कोफ्ता आलू खाने हैं तो कोफ्ते ऑलरेडी बने हुए हैं फ्रिज में, वो बना के आप रख दें, एयर टाइट करके रख दें। अच्छा जी, आपके पास एक जो करी है बनाने के लिए जो मसाला होता है वो ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है, तो आपने वो एक क्यूब बड़े साइज़ का निकाला, आप 100 ग्राम या 50 ग्राम का एक क्यूब बना के रख दें। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्वांटिटी, कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं। आपने वो ऑयल डाला, ऐड किया, अच्छे से वो मेल्ट हो गया, आपने मसाला ऑलरेडी आपका रेडी है, आपने उसके अंदर कोफ्ता डाले, आलू डाले, क्या 15 मिनट के अंदर आपकी खाना रेडी। हाँ, मजे का टेस्टी भी होगा, टेस्टी भी होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस कि आपने उसे अच्छे से एयर टाइट करना है, डीप फ्रीज करना है। थैंक यू सो मच सारा, आप हमारे शो में आए, बहुत क्विकली, बहुत डिटेल में इन्होंने हमें बहुत सारी टिप्स बता दी है जो हमारे नाजरीन के लिए रमजान से पहले में इबादत कर सकते हैं। बिल्कुल, और रमजान का तोहफा था ये हमारे नाजरीन के लिए। यस, हम ऐसी टिप्स आपको देते रहेंगे और आपको रमजान से मुतालिक और उससे मुतालिक जो उमूर है उस हवाले से आगाह करते रहेंगे। कुछ अपडेट्स आई हैं वो शेयर कर लेते हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत हुई है और अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी कर दी है। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर, वो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी क्या कह रहे हैं। वैसे वो ये कहते हैं जी कि बास पीटीआई रहनुमा इल्ज़ाम तराशियां बंद करें, सबूत हैं तो मेरे पास लेकर आएं। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे खुद बंद किए, हमें तो पता था कि पीटीआई ने मना कर दिया था, लेकिन क्या कह रहे हैं उनकी की ज़बानी सुन लेते हैं। हुर्रियत में इख्तिलाफ को नफरत में ना बदले। जब हमने हाथ बढ़ाया आपको 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए था ताकि सियासी मसाइल का सियासी हल हो। हुकूमत समझी कि ये कमजोरी है तो वो मौका आपसे जाया हो गया। अब खान साहब ने लेटर लिखा, फौज की बहुत कुर्बानी है, खलीज नहीं होना चाहिए अवाम के दरमियान। कुछ लोगों की कोशिश है कि खलीज पैदा करे, हम तवक्को रखते हैं जो शायद। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं बात करते हुए, कहते हैं पाकिस्तान के आगे बढ़ने का बानी पीटीआई के जेल में रहने से कोई ताल्लुक नहीं है और आज अगर मुल्क का नौजवान मायूस है तो उसमें बानी पीटीआई का किरदार है। अच्छा, और साथ ही ज़रा मैं मेंशन कर दूं कि जो केपी के मुशीर इत्तलात हैं
بیرسٹر محمد علی سیف، وہ یہ کہتے ہیں افغان عبوری حکومت سے بات چیت کے لیے وفد افغانستان بھیجنے کی وہ تصدیق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ٹیوارز تیار کر لیں. اب دیکھتے ہیں جی معاملہ کیسے آگے بڑھے گا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم کنڈی صاحب. سر السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں آپ سر؟ صحت مزاج ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا فضل ہے. سر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بعض پی ٹی آئی رہنما الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ثبوت ہیں تو میرے پاس لے آئیں. اور اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت اگر ملک کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تو وہ ایک عبوری قسم کے چیئرمین ہے. اصل چیئرمین تو جو ہے ان کی ملاقاتیں چیزیں وہیں سے رہتی تھی. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں جس قسم کی کرپشن، جس قسم کی لوٹ مار شروع ہے، جس قسم کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ہی مطلب ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اب اپنے ہی لوگ وہی تصدیق کر رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے. ماضی میں وزراء کو نکالا گیا، کرپشن کی بیس پہ نکالا گیا. کوئی ان کے اوپر کوئی بھی یہ نہیں ہوا کہ ان کو کیا سزا دی گئی، کتنی کرپشن کی، کیسے کی گئی. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مذاکرات کی حکومت کو 2 قدم، حکومت 4 قدم بڑھائے گی. اگر آپ این آر او مانگیں گے تو حکومت 1 قدم بھی نہیں بڑھائے گی. آپ نے عدالتوں کا سامنا کرنا ہے. آپ کے جو کرتوت ہیں ان کا تو آپ نے سامنا کرنا ہے. آپ کے کرتوت غلط ہیں تو آپ کو سزا ہونی ہے. آپ کے کرتوت ٹھیک ہیں تو آپ کی ضمانتیں ہو جائیں گی. جب وہ یہ کہتے ہیں گوہر صاحب کہ مذاکرات حکومت نے ختم کیے، مذاکرات تو جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا، جو بیانات ہیں مذاکرات انہوں نے ختم کیے. جب مذاکرات انہوں نے ختم کیے اور جب ان کو پتہ چلا کہ ہمیں این آر او نہیں مل رہا، ہمیں کچھ نہیں مل رہا، تو اس وقت انہوں نے مذاکرات ختم کیے. دوسری بات گوہر صاحب نے بات کی کہ فوج اور عوام کے درمیان خلا پیدا کیا جا رہا ہے. تو ان کی اطلاع کے لیئرز ہے، وہ آج ان کے چیئرمین ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آپ کے وزراء، آپ کے ایم پی ایز جب فوج کے خلاف باتیں کر رہے تھے، قراردادیں پاس کروا رہے تھے، اس کے الفاظ ایکسپنش نہیں کیے گئے تھے، تو آپ اس وقت کدھر تھے؟ آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. فوج کے خلاف اگر باتیں کی ہیں، کیا کیا کچھ آپ لوگوں نے نہیں بولا ہے. آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ دھمکی دینا، باتیں کرنا، جب بات سمجھ آئے کہ بات نہیں مانی جا رہی پھر یو ٹرن مارنا اور ریورس گیئر مار لینا. آج بھی صوبائی اسمبلی کے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ریسنٹلی آپ کے ایم پی ایز نے، آپ کے وزراء نے فوج کے خلاف کیا زہر آلود گفتگو کی، وہ سب کے سامنے ہے. کیا آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا؟ ٹی وی پہ بات کرنا بہت آسان بات ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے. آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس ادارے پہ جو سوشل میڈیا پہ آپ نے وہاں پر ان کے اوپر تنقید کی، آپ نے اوپنلی اس فوج کے خلاف تنقید کی. آج جب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی دال نہیں گلی دھمکیوں سے، تو آپ جو ہے اب جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ چوہے بن گئے اور کہہ کہ یہ بھی ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم خلاف. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ماضی میں شاید فوج سے اختلافات ہو، لیکن ہم اس حد تک نہیں گئے جس حد تک آپ اپنی اس نسل کو لے گئے، نوجوان نسل کو گئے. آج نوجوان اگر بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، آج مجھے بتائیں کہ چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو چکی ہے. آج آپ کے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے نوجوانوں کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، اور آپ نے یہ سبق سکھایا کہ کوئی بڑے کی تمیز نہیں کرنی، کوئی چھوٹے کی تمیز نہیں کرنی، کوئی اظہار رائے نہیں ہے. آج اگر آپ ان کے خلاف پروگرام کریں گے تو ان کے گال گلوچ کا بریگیڈ آپ کے پیچھے لگ جائے گا. یہ تو ان کی چیز ہے. صاحب بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو مذاکرات کے دروازے نہیں بند کیے تھے، اور جو حکومت کا جو موقف ہے مذاکرات کے وہ کافی حد تک نا نیوٹرل ہے. اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ جی میرے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ دوبارہ سے مذاکراتی عمل شروع ہو سکتا ہے؟ کمیٹی بھی ڈیزالو نہیں ہوئی ہوئی ابھی تک. کیا لگتا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں، اسپیکر کا ایک رول ہوتا ہے، جس پولیٹیکل پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا ایک رول ہوتا ہے، وہ ایک برج ہوتا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. رائٹ. تو وہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک رول پلے کر رہے ہیں بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، اپنے پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کو یہ بات ہے کہ اگر ان کو یہ وہ ہے کہ ان کو این آر او ملنا ہے اس فورم سے، تو وہ نہیں ملنا. باقی دیکھیں، اسمبلی ہے، بلز ہیں، قانون سازی ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کے اوپر فورم حاضر ہے، آئیں بات چیت کریں، باقی چیزوں بھی بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات ان کو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آپ نے بڑا مذاق اڑایا تھا لوگوں کا این آر او پہ. این آر او آپ کو نہیں ملنا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے. وہ اس صورت میں ہو رہی ہے کہ ایک قیدی کو دیسی مرغے اور اپنے پسند کی چیزیں مل رہی ہیں اور جم بھی ہے، اور باقیوں کے ساتھ ہیومن رائٹ وائلیشن یہ ہو رہی ہے کہ نہ ان کو دیسی مرغے مل رہے ہیں نہ ان کے پاس جم ہے. کیا باقی
باقی جو ہے قیدیوں کو بھی وہ سہولت حاصل ہے نہیں حاصل, تو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ تو اپنے 7 سٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ایکشن کر رہے ہیں, بنانے کی بات کر رہے ہیں, مولانا صاحب کو ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں. اور جب میں کامران مرتضیٰ صاحب سے پچھلے دنوں بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کچھ 1-2 ایشوز ہیں جو ریزالو ہو جائیں تو پھر الائنس بن بھی سکتا ہے. آپ کے خیال میں اس میں کچھ پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے مزاج پاکستان تحریک انصاف کا, مگر کوششیں وہ کر رہے ہیں الائنس بنانے کی, مولانا کو ساتھ ملانے کی؟ دیکھیں مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے باتوں میں نہیں, وہ چونکہ ان سے بدلہ لے رہے ہیں. اور انجمن فارغان کا اور کیا کام ہوتا ہے, الائنس ہی بنا کے بنا لیں. ان کا کسی کے ساتھ گزارے نہیں ہوتا. انہوں نے ماضی میں ان لوگوں کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی. پہلے اس پہ تو معافی تو مانگ لے ان کے بانی چیئرمین محمود خان چکزئی سے اور مولانا فضل الرحمان سے کہ ہم نے آپ کی جتنی کردار کشی کی ہے میں اس پہ معذرت کرتا ہوں, میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کے نام بگاڑے. میں نے کہا آپ کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی, آپ کو ملا کہنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو کہ اور 2 چیزیں ہیں, پی ٹی آئی جو ہے مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑی ہوئی ہے. لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, کچھ پیٹ پھاڑ دوں گا, اس طرح کے جملے تو ہم ماضی میں ہر جماعت کے دیکھتے رہے ہیں. ماضی میں ہوا ہے. دیکھیں جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے, انہوں نے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی تھی کہ ریاست کی طرف سے وفاق کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ کی زیادتیوں پہ. ماضی میں بھی ہمیں تو اخلاقی جرت ہے, ہم تو اگر میں آج آپ مجھے کہیں گے غلط چیزیں, میں آن ایئر آپ سے معافی بھی مانگ لوں گا کہ جی میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. یہ لوگ تو ایک اور بخلوت کہتے نہیں, ہم تو جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. بہت شکریہ سر. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک بڑی دلچسپ اسٹوری آج ہمارے پاس شیئر کرنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ لینئر پینٹنگز کا ماہر کراچی کا گمنام آرٹسٹ عبدالوہاب ہے جو رنگوں سے قدرتی مناظر کو کینوس پر منتقل کر رہے ہیں اور دیکھنے والے یہ سحر انگیز لمحہ دیکھ کے نا اس میں پینٹنگ میں کھو جاتے ہیں. وہ کیا پینٹنگ ہے, وہ کیا ٹیکنیک ہے ان کی لینئر پینٹنگز کی, دکھاتے ہیں آپ کو. یہ ہیں کراچی کے عبدالوہاب احمد ہنگورا جو رنگوں کے مختلف شیڈ سے قدرتی مناظر, خیالات, احساسات اور تصور کو کینوس پر منتقل کرنے کے ماہر ہیں. اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کام کرنا یا گھر پہ بیٹھ کے کام کرنا, ریفرنس ہم کتنا کام کریں گے, اس میں زیادہ ویرائٹی نہیں ہوتی ہے. پلین ایئر پینٹنگ کرنا اس میں ویرائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ تارے ہیں, کھمبے ہیں, درخت, پھر دھوپ چھاؤں, پھر دھوپ تھوڑی دیر میں جو لائٹنگ ہے وہ چینج ہوتی ہے. تو اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں تاکہ آپ پینٹنگ میں اپنی کریشن لا سکتے ہیں. عبدالوہاب نیلا آسمان, سمندر, کالے سفید بادل اور مختلف روشنیاں, خوش رنگ پودے اور سرسبز گھاس کے مناظر ایسی تخلیق کرتے ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے. ہم صبح اندھیرے میں اپنی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں سمندر وغیرہ پہ, مطلب فجر نماز کے فوراً بعد. اب سورج اوپر نہیں آیا ہوا ہوتا ہے اس وقت, تو ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ لائٹنگ جو ہے وہ یہاں تک جائے گی. تو ہم اپنی لائٹنگ کو پہنچنے سے پہلے ہم اپنی ڈرائنگ کر لیتے ہیں کمپلیٹ. جب لائٹ اپنے آبجیکٹ پہ آتی ہے تو ہم اس وقت فوراً کام اسٹارٹ کرتے ہیں اور لائٹ کے چینج ہونے تک ہماری پینٹنگ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی. جادوئی مناظر تخلیق کرنے والے پلینئر پینٹنگز کے ماہر عبدالوہاب جہاں ایک بہترین مصور ہیں وہیں ایک استاد بھی ہیں. مختلف میڈیمز پر کام کرنے والے عبدالوہاب مصوری کی دنیا میں کئی سولو نمائش بھی اپنے نام کر چکے ہیں. قدرتی مناظر ہو یا پھر کائنات کے تمام رنگوں کو کینوس پر اتارنا, عبدالوہاب ہر چیز پر مہارت رکھتے ہیں. کہتے ہیں جو محنت کرتا ہے کامیابی بھی اسی کے قدم چومتی ہے. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ اشرف خان, ARY نیوز, کراچی. چلے جی, کیا بات ہے. اور پینٹنگ جو ہے نا اس میں بڑا کہتے ہیں نا تھیراپیوٹک بھی ہے, کتھارسس بھی اس میں ہوتا ہے. تو ایز اے ہابی اسے ضرور اپنانا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, ٹائم نکالیں. اور ہم بریک کا ٹائم نکال رہے ہیں. بالکل حاضر ہوں گے بریک کے بعد. چلیں جی, اب آج بڑا اہم دن منایا جا رہا ہے اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ آج ورلڈ ہیومن اسپرٹ ڈے منایا جا رہا ہے. یعنی کہ جو انسان کی روح ہے, بڑا مشکل ٹاپک ہے, لیکن آج کے دن کو منانے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر مائنڈ فلنس کو انکریج کرنا, میڈیٹیشن کو انکریج کرنا, نیچر سے اپنا کس طریقے سے تعلق بنایا جائے اور کیسے اپنے اندر عجز و انکساری لائی جائے. تو یہ تمام تر عوامل جو ہے وہ کس طریقے سے اچیو کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ بہت ڈسٹریکشن ہے آج کی دنیا میں. موبائل فون ہے, مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, سب کو کسی کو گاڑی چاہیے, کسی کو بڑا گھر چاہیے, چھوٹا گھر ہے, چھوٹی گاڑی تو اور بڑی گاڑی چاہیے. ایسے میں انسان اپنی کہتے ہیں نا روح کو کس طریقے سے مطمئن کیسے کرے, اس کی تسکین کیسے کرے. ایگزیکٹلی, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर बहुत शुक्रिया एवा न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि रूह क्या है, आज हम किस दिन को इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत हैरानी हुई जब कल पता लगा कि दुनिया में एक रूह का आलमी दिन मनाया जाता है। तो मैंने फिर वो आपके जो कॉलीग ने मुझे कॉल की, तो मैंने उसके बाद कुछ सर्च किया, मैंने सारी इसकी हिस्ट्री देखी। देखिए ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन इसको आसान तौर पर बताने के लिए मैं आपसे ये अर्ज कर सकता हूँ कि दुनिया में जितने जानदार हैं ना हमारे अलावा, उन सब की एक फिजिकल एंटिटी है, थोड़ा बहुत उनके अंदर इंटेलेक्ट और इमोशनैलिटी है जो उनके सर्वाइवल के लिए है। सिर्फ एक इंसान ही है जो कि अपनी फिजिकल नीड के अलावा उसकी और बहुत सी ज़रूरियात हैं कि जिन ज़रूरियात में अपने अलावा और सारे लोग मुतल्लिक हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजारी, मुशक्क़त में ज़िंदगी गुजारी, मगर उनकी इस ज़िंदगी की वजह से दुनिया के अंदर एक खुशी, दुनिया के अंदर अमन, दुनिया के अंदर नई नई सहूलतें जो हैं वो मैसर हुई। तो ये इंसान का वो जहत या इसका वो आस्पेक्ट जिसमें इंसान बाकी जानदारों से मुख्तलिफ है और वो अपने अंदर इस किस्म का रवैया रखता है जिसके ज़रिए से वो अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को अपने लिए और फिर अपने इमीडिएट मुतल्लिकीन के लिए यानी अहलो अयाल के लिए, और फिर वो लोग जो उसके अहलो अयाल में नहीं भी आते उन सब को की बेहतरी के लिए अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करने का जो इम्कान रखता है, यही इंसान की स्पिरिचुअलिटी है। यानी कि और जिस शख्स को ये डॉक्टर साहब आज का दिन पर अगर हम समराइज करें तो बेसिकली वो हमारे अंदर वो स्पिरिट जो आपने कहा कि वो जज्बा जो आपको एक तरीके से दूसरों का ख्याल रखना और माइंडफुल रहना। एक चीज़ मुझे बताइएगा, अक्सर और बेशतर हम कहते हैं जी असल खुशी तो वो होती है जिससे आपकी रूह को तस्कीन पहुँचे, तो हाउ डज इट कनेक्ट विद दिस अप्रोच कि हमारी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ क्या होनी चाहिए और खुशी फिर क्या है, अगर हम इस हवाले से बात करें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैं आपकी बात को थोड़ा सा मैं इसकी वजाहत ये करना चाहता हूँ कि असल में हम दुनिया के हर शख्स के बारे में, हर फिनोमेना के बारे में अपनी एक राय रखते हैं, लेकिन अपने बारे में कोई इल्म नहीं रखते। रूह का मतलब ये है कि हम अपना इदराक करते हो, हमें खुद पता हो कि हमारा पोटेंशियल क्या है। जैसे ये मोबाइल फोन है ना जिसके जरिए मैं बोल रहा हूँ, इसके बहुत सारे इसमें फंक्शन हैं, लेकिन अगर मुझे इसके फंक्शन ही पता नहीं होंगे तो मैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, सिर्फ फोन करूंगा या मैसेज करूंगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान की ये जो मशीन बनाई है इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन, बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखे हुए हैं। उन पोटेंशियल का जब हम सही इजहार करते हैं और उसका सही इदराक करते हैं, उसके जरिए से हम अपनी इनर वर्ल्ड और अपनी आउटर वर्ल्ड के साथ हार्मनी में आ जाते हैं। जब हम इस हार्मनी में आ जाते हैं, इसके नतीजे में हमारे अंदर एक कैफियत पैदा होती है, वो ये होती है कि जो कुछ हमें मिला है हम उस पर राजी हो जाते हैं। और दुनिया का कोई कानून, कोई उसूल ऐसा नहीं है जो हमें खुशी दे सके सिवाय इस कानून के। अगर कोई शख्स इस कानून को पर अमल नहीं करता और इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, और वो प्रिंसिपल ये है कि जो कुछ हमें मिला है हम उसके ऊपर राजी हों, और फिर जो कुछ हमें मिला है उसमें हम हिस्सेदार बनाएं, साझेदार बनाएं और दुनिया को उसमें शामिल करें। तो मेरे नज़दीक खुशी की इससे बड़ी और कोई डेफिनेशन अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई ऐसी एक्सरसाइजेज या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपनी सोल की फुलफिलमेंट के लिए हम कुछ कर सकें? कोई मेडिटेशन, कोई ऐसा कुछ तो होगा? जी बिल्कुल। देखिए अगर मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं तो मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहूंगा। मैं आपके साथ बैठूंगा, आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपका उठना बैठना देखूंगा, आपके साथ सफर करूंगा। तो इसी तरीके से इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो अपने साथ बैठना है। यानी प्रैक्टिकली ये कि आप फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद 15 मिनट खामोशी से बैठें और अपने आप का जायजा लें। आप देखें कि आपकी जिंदगी के अंदर इवन आप वॉक पे भी जाएं तो ये भी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन बड़ा जबरदस्त इसमें होता है। जी बस जिसमें आप खामोशी के साथ आपके जहन में और कोई ख्यालात ना आ रहे हों, तो आप अपने आप से एक तारुफ कीजिए, अपने आप का पता कीजिए कि मेरे अंदर क्या ऐब है, क्या गलतियां हैं, कौन सी चीजें मेरी इस्लाह तलब हैं, किन चीजों में मैं इंप्रूव कर सकता हूं, मेरे रिलेशंस के सिलसिले में मुझसे कहाँ गलतियां हो रही हैं। मैं आपको अपने जाती तजुर्बे से ये बात अर्ज कर रहा हूँ, ये किताबों में लिखी हुई बात नहीं है, कि अगर आप रोजाना 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम अपने आप को देना शुरू कर दें और बिल्कुल खामोशी के साथ देना शुरू कर दें, तो कुछ अरसे के बाद आपकी जिंदगी में मोजज़े होना शुरू हो जाएंगे। मोजज़े से मुराद ये नहीं है कि आपको कोई गैर मरई चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी जिंदगी पर आपका कंट्रोल ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जिस जगह पर आप उस तरीके से बिहेव करते हैं जिससे आप हालात को बिगाड़ देते हैं, आप वैसे बिहेव करना शुरू कर देंगे जिससे आप हालात को अपने काबू में कर लेंगे।
بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید اقبال ہمارے ساتھ تھے. اور اپنے آپ کو وقت دیں. اور ہم آج کل کی دنیا میں کیا کر رہے ہیں, ہم نے اسٹریس ڈپریشن کے نام پہ اپنے خیالات سے بھاگنا شروع کر دیا ہے, یعنی کہ اپنے آپ سے بھاگنا شروع کر دیا ہے, اور اس وجہ سے ہم موبائل اور ان چیزوں ڈسٹریکشن میں پڑ گئے. اپنے ساتھ بیٹھیں, اپنے خیالات کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھیں. جب تک آپ ان کا مقابلہ نہیں کریں گے آپ انہیں اوور کم نہیں کر سکیں گے. ٹرو. اپنے آپ کو جانے, سیٹ ود یور ایموشنز, ٹرائی ٹو فیس یور ایموشنز. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صدف, اف وی وانٹ ڈو اٹ فار یور سیلف, نو بڈی وڈ ڈو اٹ فار اس. آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے, اپنی سول کا, اپنے دماغ کا, اور اپنی اصلاح بھی آپ نے خود کرنی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت. امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا, اور بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے گا. کل ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.